قرآن کی آیت کریمہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ نے تیسرے پارے میں اس کو ظاہر فرمایا. ماحصل اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مطلب کہ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے. صحیح ہے؟ عقیدہ ہے آپ کا بھی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں. اس عقیدے پر آپ قائم رہیے گا. اللہ جسے چاہے عزت دے. اب سنیے آپ, اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے پوری کائنات مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے, اور اللہ اگر کسی کو ذلیل کر دے تو پوری دنیا مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی ہے. اس پر آپ کا عقیدہ ہے؟ وہ تو ذل من تشاء. اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں ذلیل کر دوں. اللہ جب عزت دینے پہ آتا ہے نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو عزت دیتا ہے اور فرعون کو ذلت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے. اللہ اگر عزت دینے پر آتا ہے تو اپنے حبیب کو ورفعنا لک ذکرک کا تاج عطا فرماتا ہے, اور ابو جہل اور ابو لہب کے لیے سخت الٹیمیٹم ہوتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اگر عزت دینا چاہتا ہے تو مولا کائنات کو ولایت کی سلطانی عطا کرتا ہے, اور ذلت دینا چاہتا ہے تو ان کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو جہنم کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے. اللہ اگر عزت دینا چاہتا ہے تو سرکار امام حسین کو سید الشہداء فی العالم بنا دیتا ہے, اور ذلت دینا چاہتا ہے تو یزید کو اور یزیدیوں کو جہنم کے عمیق گڈھے میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے عزت دینی چاہی تو سرکار شیخ احمد سرہندی کو عزتیں عطا فرما دی, اور ذلت دینے کی بات کی تو رب قدیر نے اکبر بادشاہ جیسے حکومت کرنے والے وہ شیخ احمد سرہندی جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر رہتے تھے, اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا, اور وہ بادشاہ وقت جسے اکبر بادشاہ کہا جاتا ہے اسے بادشاہت کی تخت پہ رہ کے اللہ نے ذلیل کیا تو وہ جہنم کے گڈھوں میں پڑا ہوا ہے. اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے نا اسے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنا دیتا ہے, اور جسے ذلت دینا چاہتا ہے اللہ نا تو پھر اس کو شیاطین کے سرکش قبیلے کا سردار بنا دیتا ہے. اللہ جب عزت دینا چاہتا ہے نا تو پھر کسی کو عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت بنا دیتا ہے, اور جب ذلت دینا چاہتا ہے تو پرتھوی راج جیسوں کو توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر اسے امام محمد رضا فاضل بریلوی بنا دیتا ہے, جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے تھانوی اور گنگوہی بنا دیتا ہے. یہ اس کے انعام پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. ہمارے پاس جو عزتیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. صوفیہ فرماتے ہیں ہم صرف گناہ کر سکتے ہیں, نیکیاں یہ سب اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہم بے بس لوگ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نیکیاں کر نہیں سکتا, گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ کا فضل تھا جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں. یہ مت کہنا کہ ہم تقریر سننے کے لیے اپنی مرضی سے آئے ہیں. نا 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 نا, اپنی مرضی سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتے, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کو عزتیں عطا فرما دی. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں اے رب تیرا شکر ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں جب میں نے کہا تھا تو آپ نے سانس اندر لے رکھی تھی. جب میں نے کہا آپ نے رب کا نام لیا تو سانس آپ کی باہر نکلی. اگر یہی سانس اندر والی باہر نہ نکلتی تو آواز آتی حضرات. سمجھ گئے؟ کل دوپہر میں آواز آتی مسجد کے مائک سے حضرات فلاں کے فلاں صاحب ہے سے تھے ہو گئے. ٹھیک, اور جو سانس باہر آ گئی یہی اندر نہ جاتی تو پھر وہی آواز آتی. تو کم سے کم ایک سانس کے آنے اور جانے پر 2 مرتبے تو شکر آنے کی توفیق ملنی چاہیے. ملی ہے تو ذرا محبت سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے اونچی بولے. یہ بڑی نعمت ہے, آپ کو اللہ نے اپنے دوستوں کی محفل میں بلایا ہے. یہ بڑی نعمت ہے, خدا کی قسم ناشکری سے بچیں. یہ بڑا انعام اللہ کا. اللہ نے آپ کو سہروردی اور قادری اور چشتی اور نقشبندی فیضان سے معمور فرمایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کم نہیں ہیں. اپنے وقت کے اپنے گھر کے لیے وزیر اعظم سے کم عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آئی تو بتا دوں, اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تذکرہ غوثیہ میں شیخ خواجہ غلام غوث گوالیار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کا واقعہ نقل کرنا چاہا. موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا معاملہ ہے حضور. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں طور پہاڑ پہ جا رہا تھا, ایک شخص کو دیکھا کوڑ اور جزام کا مریض تھا. اس کے ہاتھ سے پیپ مواد بہ رہی تھی. پورے بدن میں سفیدی کی وجہ سے وہ بالکل لاچار, لاغر, اپاہج اور معذور تھا, مکھیوں کے گھیرے میں تھا. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے. اس نے مجھے دیکھا تو کہا سب نے ٹھکرا دیا, آپ مت ٹھکرائیے گا. آپ اللہ سے بات کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا باذن اللہ, اللہ کے چاہنے سے بات کرتا ہوں.
تو اس نے کہا میرا ایک میسج ہے اللہ کو دے دیجئے گا۔ میں نے کہا کہ میسج کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ سے کہنا مجھے کائے کو پیدا کیا ہے، مجھے فضول پیدا کیا ہے، میں لوڈ ہوں زمین پر، میں بوجھ ہوں زمین پر، میرے بچے مجھ سے باتیں نہیں کرتے، میرے گھر کے لوگ مجھ سے مخاطب نہیں ہوتے، میری آنکھیں، میری عقل، میرا شعور، میرے یہ دست بازو کس کام کے ہیں؟ مجھے کائے کو پیدا کیا اللہ نے؟ بے وجہ پیدا کیا، اور لاٹھیوں کے سہارے سے پلیٹیں مجھ تک کھسکا کے پہنچائی جاتی ہیں، تب میں کھانا کھاتا ہوں، کوئی اسے چھوتا بھی نہیں۔ مجھے کائے کو پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ سے کہنا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب طور پہاڑ پر گئے، رب سے بات کی، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی میسج کسی بندے کا؟ بولے ہاں میرے مولا، ایک جزام کوڑھی ملا تھا، پیپ بہ رہی تھی، مواد بہ رہی تھی، اس کی انگلیوں سے کٹ کٹ کے اس کی انگلیاں زمین پر گری پڑی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک میسج اللہ کو دینا ہے۔ رب نے کہا کیا کہا اس نے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے میرے مولا، اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانے والے، کہنا کہ مجھے کاہے کو پیدا کیا؟ دیکھیں کہنا کہ مجھے کاہے کو پیدا کیا؟ میں تو لوڈ ہوں زمین پر، بے فضول مجھے پیدا کیا، کسی کام کا نہیں، بے فضول مجھے پیدا کیا۔ یہ اس نے کہا میرے مولا، میں نے میسج وعدے کے مطابق آپ تک دے دیا۔ اللہ کو جلال آ گیا۔ اللہ نے کہا کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا مجھے تو فضول پیدا کیا ہے۔ رب نے کہا اس کی آنکھیں میں نے بنائی ہیں، اس کو عقل میں نے دی ہے، اس کو روح سے میں نے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نے دی ہے، میں نے اسے بیمار پیدا کیا، لیکن میں نے پیدا کیا، میں اس کا خالق ہوں، میں نے اسے پیدا کیا۔ کیا بولتا ہے مجھے فضول پیدا کیا، لوڈ ہوں، میں بوجھ ہوں زمین پر، مجھے کائے کو پیدا کیا؟ اے موسیٰ جا کے اس سے کہنا تیرے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، جہنم میں جس باکس میں منافقین کو سب سے نیچے اس باکس میں لپیٹ کر کے اندر پک کر کے رکھا جائے گا نا، میں اس باکس کا اوپر کا کور اس کے چمڑے سے بناؤں گا۔ اس کو میں نے اس لیے پیدا کیا، جو اوپر کا باکس ہوتا ہے، ڈھکن ہوتا ہے نا، میں اس ڈھکن کو اس کے جسم کے چمڑے سے بناؤں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے کاہے کو پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا، میری مرضی ہے، میری اپنی رضا ہے، میں اپنی مشیت کا مالک ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا، میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ اعزاز اس کے لیے کم نہیں ہے کہ اس کا خالق میں ہوں، بڑی بات ہے یہ اس کے لیے کم انعام نہیں کہ اس کو میں نے پیدا کیا۔ کہتا ہے مجھے کاہے کو پیدا کیا؟ اس سے کہنا کہ تیرے جسم کی چمڑی سے جہنمیوں کے منافقین کو جس باکس میں رکھا جائے گا اس کا کور بنایا جائے گا، اتنا بتانا، اس کو الٹیمیٹم دینا۔ موسیٰ کلیم اللہ واپس آئے، اس نے کہا میرا نام جو میسج اللہ کا کوئی ہے؟ کہا ہاں اللہ نے تیرا نام میسج دیا۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے جلال میں کہا ہے کہ کیا بولتا ہے؟ مجھے کائے کو پیدا کیا؟ اس کے چمڑے سے میں جہنمیوں کے وہ کور کو بناؤں گا میں۔ تو اس نے کیا کہا؟ پہلے ناشکری کی تھی، اب سمجھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں اتنے کام کا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں اتنے کام کا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں تو سمجھ رہا تھا میں بیکار ہوں، فضول ہوں، میں تو ایسے ہی زمین پر آ گیا۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں اتنے کام کا آدمی ہوں۔ اے موسیٰ اتنے کام کا آدمی ہوں، اتنا کہہ کے اتنی زور سے مچلا کہ اس کو ہارٹ ہو گیا اور انتقال کر گیا۔ آواز آئی اس مرنے والے کو میرے اولیاء کی فہرست میں لے کے آؤ۔ کسی نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ کہا ناشکری کی وجہ سے وہ جو اللہ نے کہا تھا بعد میں اس کا لہجہ شکر کے طور پر بدل گیا تو اللہ نے وہ درجے بڑھا دیے۔ ذرا محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ بڑی نعمتیں ملی ہیں آپ کو، خدا کی قسم، جو ہندوستان کے پی ایم اسٹیٹ کے سی ایم کو نہیں ملی اس سے بھی بڑی نعمتیں آپ کو ملی ہیں۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے دوستوں کی باتیں اللہ کے گھر میں ہو رہی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں دوستوں کے گھروں میں اللہ کی باتیں ہوں تو چلتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے دوستوں کی باتیں، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی باتیں ہیں، اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے، وہ تو عز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب دینے پر آتا ہے تو پی ایم بنا دیتا ہے، اور جب ذلیل کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی زمین پر جنتر منتر پر لوگوں کو بٹھا کر کے ان کے خلاف نعرے لگوا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آئیے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا کل عرس پاک ہے، آپ سب کو عرس رضوی کی بہت بہت مبارک ہو، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سلسلے نقشبند کا فیض یہاں پر جاری و ساری ہے۔ تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ کرسی لے کر کے ذرا سا ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں بھائی جان، آگے آ جائیں، اور چاہیں تو میں اپنے بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا یہاں آ جائیں، بچے بیٹا سامنے بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی
محفل 11:15 میں نے مائک لیا تھا، 10-12 منٹ تو یہی ہو گیا. تھوڑا سا قریب آ جائیں اور کرسی لے کے قریب آ جائیں. تھوڑی سی دقت ہوگی لیکن بیٹھ جائیں ترتیب سے. تھوڑا سا دیکھ لوں، میں کافی دن ہو گیا. محبوب بھائی نے کہا آصف بھائی 1 سال ہو رہے ہیں، آ جائیے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافے کے لیے چلتے ہیں انشاءاللہ. غریب نواز کے دیار میں چلتے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ نے عزتیں کیسی عطا فرمائی اعلیٰ حضرت کو. پہلے بات کرتے ہیں ابھی 100 سال پہلے کے بزرگوں، اس کے بعد توفیق ملتی ہے تو بات کرتے ہیں 450 سال پہلے کے عظیم شیخ احمد سرہندی کے فیضان کو، ان کے اجداد کو، ان کے امجاد کو بات کا ذکر کرتے ہیں. لوگ جب زمین پر آتے ہیں تو کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا کام ان کی عظمتوں کا بیس بنتا ہے. کوئی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے وہ ڈاکٹر بن گئے، وہ چیف جسٹس بن گئے، وہ جج بن گئے، وہ وکیل بن گئے، وہ عالم بن گئے، محدث بن گئے، فقیہ بن گئے، مفسر بن گئے، وہ امام وقت بن گئے، وہ قاضی شرع بن گئے. کام کرنے کے بعد لائٹ پر لوگ ان کو لیتے ہیں. حضور غوث اعظم کے فضل سے اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ نام ہے، کوئی کام نہیں کیا تھا لیکن ذکر کی خوشبو آہستہ آہستہ پھیلنے لگی تھی. ابھی زمین پر آئے بھی نہیں. ابھی تو اپنے باپ نقی علی خان کو نہیں دیکھا، ان کے باپ نقی علی خان نے رضا علی خان کو نہیں دیکھا. ابھی تو رضا علی خان کے دادا کاظم علی، سعادت علی، سعید علی یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. تقریباً 250 سال پہلے آئے نہیں ہیں، ذکر کی خوشبو پھیل رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے اندھی مار دی جائے. جو باتیں ہیں اس ثبوت اور دلیل کے ساتھ. آج سے تقریباً 350 سال پہلے اور اعلیٰ حضرت کے آنے سے 250 سال پہلے اسی ہندوستان کے گجرات میں ایک شہر ہے جسے ہم احمد آباد بڑودرا کہتے ہیں. 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر راجکوٹ اور راجکوٹ سے گونڈل، گونڈل سے دھرول کی زمین ہے. اسی مبارک بیلٹ میں ایک عظیم بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ صالح شیرازی کہا جاتا ہے. شیراز ایران میں ایک شہر کا نام ہے جہاں کے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مبارک شہر ہے، کلائمیٹ وہاں کا بڑا اچھا ہے شیراز کا. تو شیخ صالح شیرازی آج سے 350 سال پہلے اپنی خانقاہ شریف میں اپنے مدرسے کے بچوں کو حدیث رسول پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. حدیث رسول پڑھا رہے تھے اور ٹاپک کیا تھا؟ علم غیب رسول. کیا؟ علم غیب. حضور کا وہ علم جو چھپا ہوا تھا اور حضور کو خبر ہوتی تھی کہ آج پالی میں کتنے میرے عاشق کی محفل میں بیٹھے ہوئے. یہ خبر حضور کو ہے. کوئی کہے حضور کو اس کی خبر نہیں ہے تو کہنا کہ تیرے اس بے خبری کی بھی خبر حضور کو ہے. الحمدللہ رب العالمین. جس کا جو یہ کہے کہ نبی بے خبر ہو، ذرا سوچے اسے خبر کیسے ہو سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب رسول. جو بچے 5-10 سال کے ہیں وہ توجہ کریں، اس کو بولتے ہیں چھپا ہوا علم. جو 10 سال کے بچے سنے گا، وہ آپ کے گھر میں یہ نہیں پتا کہ آپ کی امی جان کس کروٹ آرام کر رہی ہیں. ان بچوں کو نہیں پتا کہ ابو ان کے اس وقت پانی پی رہے ہیں، دوا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں وظیفے میں، نہیں پتا. لیکن اگر دل کہے تو بولنا حضور کو خبر ہے. حضور کو خبر ہے. حضور تو حضور ہیں. حضور کے بیٹے شیخ عبد القادر کو بھی خبر ہے. ٹاپک ہوتا تو بات کرتے. ابھی ٹاپک کیا ہے؟ ان سرکاروں کی باتیں جن کو غوث اعظم کی بارگاہ سے مبارک سرکاری یہ خوشبو کی برکات میسر آئی ہے. شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں میں حدیث رسول پڑھا رہا تھا. ٹاپک کیا تھا؟ علم غیب رسول. کیا؟ حضور کا غیب کا جاننے کا جو اسٹیمنا تھا، پاور، تصرف تھا، وہ باتیں ہو رہی تھی. اچانک شیخ صالح شیرازی رونے لگے. میں نے وہ درسگاہ دیکھی ہے جس درسگاہ میں یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے. ان کی مدار شریفہ پر میں نے حاضری دی ہے اور ان کے بیٹوں کی زبانی بھی سنی ہے، کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں اچانک میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے شاگردوں نے پوچھا کہ بابا جان استاذی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا آج میں حضور کی حدیث شریف کے جلوے بکھیر رہا ہوں، علم غیب رسول کے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک جماعت فتنہ بن کے کچھ دنوں کے بعد ہندوستان میں پیدا ہونے والی ہے جو سیدھے سیدھے حضور کے علم غیب کا انکار کرے گی. اس فتنہ پرور جماعت کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بچوں نے کہا حضور اگر اتنا بتا دیا ہے تو اور بھی کچھ بتا دیں، اور بھی کچھ بتا دیں، کیا اس کا علاج بھی ممکن ہے؟ اچانک شیخ صالح شیرازی نے اپنی مٹھیاں بند کی اور اپنی لکڑی کی جو ڈکس ہوتے ہیں نا اس پر زور سے مارا. کہا سنیں
میرے شاگردوں سنو، جب اس قسم کی فتنہ پرور جماعتیں اس ہند کی زمین پر پیدا ہوں گی نا، تو اس وقت اللہ اپنے ایک ایسے نیک بندے کو پیدا کرے گا جو ان ظالموں کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے گا. یہ رہتی دنیا تک اپنا نمازی ہونا ثابت کر دیں گے، روزے دار ہونا ثابت کر دیں گے، زکوٰۃ و حج کرنے والا ثابت کر دیں گے، چلے پہ چلہ کرنے والا ثابت کر دیں گے، لیکن آخری سانس تک اپنا ایمان والا مومن ہونا ثابت نہیں کر پائیں گے. مان لو اس کو، ثابت کر دیا ہم سے اچھے نمازی ہیں، لیکن اپنا ایمان ثابت نہیں کر پایا. شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں جیسے میں نے ڈسک پر اپنا یوں ہاتھ مارا، میرے بچوں نے کہا حضور اتنا بتا دیا ہے تو یہ بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہوگا. بولے 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 اتنا بتا دیا تو یہ بتا دیں اس کا نام کیا ہوگا. وہ کہاں آئے گا یہ تو بتا دیں، تاکہ ہم بھی محبت سے اس شہر کی طرف دیکھیں جہاں آنے والے دنوں میں عشق رسول کی ہوا گونجنے والی ہے. تو شیخ صالح شیرازی فرماتے میں نے آنکھیں بند کی کچھ دیر تک، اللہ کا حکم تھا، ورنہ قدرت کے معاملات میں دخل دینے کا ادھیکار اللہ نے اپنے دوستوں کو نہیں رکھا، ورنہ وہ ان پر باغی ہونے کا الزام بن جائے گا. ٹھیک ہے، راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں جیسے طلباء نے پوچھا، طلباء کے پوچھنے میں اخلاص تھا، میں نے بھانپ لیا، مجھے حکم ہوا اجازت ہے. تو شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں وہ فتنہ پرور جماعت جو آئے گی نا، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ اپنے جس بندے کو پیدا فرمائے گا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ بریلی میں پیدا ہوگا، اس کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوگا. پھر سے بولے اللہ اکبر. ذرا سوچو، آئے نہیں ہیں ذکر کا علم بلام، ذکر کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، تذکرے کے شجرہائے نور مسکرا رہے ہیں، مسافران حرم کو سایہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے آمد سے 250 سال پہلے کی بات ہے. شیخ صالح شیرازی کہتے ہیں میرے طلبہ نے وہ نام بھی لکھ لیا، وہ شہر بھی لکھ لیا. جب وہ کاغذ مضبوط تھا، آنے والے دنوں میں جب دھوم مچی تو پتا چلا آج ان کی قلم کی جولانیاں ظاہر ہو کر کے ان کے عظمتوں کا اعلان کر رہی ہیں. میرے دادا جان نے تو 250 سال پہلے بتا دیا تھا، بریلی کی زمین پر عاشق رسول اعظم بن کر کے امام احمد رضا خان آنے والے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ بریلی کے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت، اس سے بریلی سے پہلے ان کے دادا پردادا بداؤں شریف میں تھے، محبوب الہی کے ابو کا شہر ہے، وہاں کے بھی نہیں تھے. اس سے پہلے یہ لاہور میں تھے، لاہور کے بھی نہیں تھے. لاہور کا شیش محل اعلیٰ حضرت سرکار کے پردادا کے انڈر میں تھا. لاہور کا شیش محل آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، یوٹیوب میں جائیں. لاہور کا شیش محل وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے پردادا کے انڈر میں تھا. یہ دور مغلیہ خاندان کا ہے، سمجھ رہے؟ یہ دور مغلیہ خاندان کا. وہاں کے بھی نہیں تھے. لاہور کے زمینی راستے سے افغانستان ملا ہوا ہے، واحد راستہ ہے انڈیا میں آنے کا، وہ افغانستان کا وہ زمینی راستہ ہے، سمجھ رہے؟ اور افغانستان میں جاؤ گے تو پھر ایران میں جاؤ گے، پھر بغداد میں جاؤ گے، بغداد شریف سے پھر آپ بصرہ جاؤ گے، بصرہ سے عرق بارڈر سے ہوز کر کے آپ کویت کے قریب سے ہوتے ہوئے سیدھے مدینہ شریف آ جاؤ گے. یہ زمینی راستہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو زمینی راستے سے افغانستان کے قندھار علاقے میں، قندھار مشہور نام ہے، تورا بورا کی کھاڑی اور قندھار کا بیلٹ، اسی میں چھوٹی سی بستی تھی بھروچ نام کی. اس بستی میں یہ بادشاہ زادے جیسے لوگ بڑے بڑے منصب پر فائز تھے اور اپنے وقت کے بڑے بڑے مشہور یہ حکمرات ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے پردادا کے ابو وغیرہ. اور جب حالات کشیدہ ہوئے، حالات بہتر نہ ہوئے، تو آپ نے وہاں سے سفر فرمایا، اور سفر فرمایا لاہور، لاہور سے دہلی ہوتے ہوئے بداؤں شریف، اور بداؤں شریف سے آپ نے قیام کیا بریلی شریف میں. یہیں پیدا ہوئے علامہ نقی علی خاں کے بیٹے بن کے، رضا علی خاں کے پوتے بن کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. ٹھیک ہے، یہیں پر پیدا ہوئے. 4 سال کی عمر میں، ماں بہنیں نہیں ہیں، اشارے کی ایک بات کرتا ہوں، پھوڑ اور بازاری لہجہ نہیں ہونا چاہیے، معذرت. 4 سال کی عمر ہے، 3 اور 4 سال کے درمیان اعلیٰ حضرت کی. دروازے پر کھڑے ہیں تو اتفاق سے صرف کرتا پہنے ہوئے تھے، صرف کرتا پہنے ہوئے تھے. 3 ساڑھے 3 سال کی عمر شریف کھڑے ہیں دروازے پر، صرف کرتا مبارک پہنے ہوئے ہیں. اور سامنے سے ایک جماعت گزری ہے جسے ہم مخنث کی ہجروں کی جماعت کہتے ہیں. ٹھیک، وہ گزری تو اعلیٰ حضرت سرکار نے انہیں دیکھا. جیسے اس جماعت کی عورتیں کی شباہت لیے ہوئے وہ گروپ نکلا نا، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کیا، جلدی سے اپنے کرتے کے دامن سے اپنی آنکھیں بند کر لی.
آنکھیں بند کر لی. وہ جانتے تھے کہ ان آنکھوں کو سنبھالو، بعد میں آنے والے دنوں میں یہی آنکھیں حضور کا دیدار کرنے والی. تیاریاں چل رہی ہیں، آنکھوں کو شفافیت دی جا رہی ہے، آنکھوں کو حیا کا درس دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ 2 گھنٹے رات بھر موبائل میں جانیں گے اور پھر مسجد میں دعا کریں گے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آواز آئے گی، وہ جو تیری آنکھوں کا کمرے ایسے ہیں جہاں حضور کے چہرے کی تابانیاں قیام کر سکیں. اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا. آئیے دوستو، ہم اور آپ دل کی پاکی کی دعا کریں. مستان شاہ کی چوکھٹ پر خواجہ صاحب میں جائیں تو کہیں سرکار میرا لباس اسلامی ہے، داڑھی اسلامی ہے، ٹوپی اسلامی ہے، لیکن دعا کر دو کہ میرا دل مسلمان ہو جائے. حضور صوفی سلطان میں کہتے ہیں دعا کرو کہ اللہ میری تنہائی کو مسلمان کر دے، میری فکر کو مسلمان کر دے، اللہ میری سوچ کو مسلمان کر دے. انشاءاللہ بولے. کوئی مشکل لمبی دعا تو نہیں ہے چہل کاف جیسی. اتنا کہنے میں کیا جاتا، کرم ہو گیا تو کرم ہو جائے گا، کرم ہو گیا تو کرم ہو جائے گا. انشاءاللہ کرم ہو گیا تو کرم ہو جائے گا. 3-4 سال کے اعلیٰ حضرت اپنے کرتے کے دامن سے جب آنکھیں بند کی نا تو اور تو کچھ پہنے نہیں ہوئے تھے، اور کوئی بھی کپڑا آپ نہیں پہنے ہوئے تھے. اور جیسے آنکھیں بند کی اور پورا حصہ کھل گیا. اس جماعت کے ایک ہجڑے نے کیا کہا، میاں سمجھ گئے کہ یہ ہم سے شرما رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھے ہوئے. اس نے کہا میاں، او میاں زادے، میاں کے بیٹے، جو چیز چھپانے کی تھی اسے تم نے کھول دی، اور جو چیز کھلی ہوئی تھی آنکھیں اسے بند کر لی. یہ کیا اصول ہے؟ 3 سال کے آس پاس کی عمر کے اس وقت کے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اس وقت کے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. سنیں، جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تب وہ چیز بہکتی ہے. اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب نظر بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تب وہ چیز بہکتی ہے. میں نے پہلے ہی سوئچ کو آف کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آنکھوں کو اس طریقے سے پاک رکھا گیا تھا کیونکہ بعد میں یہی آنکھیں حضور کو دیکھیں گی تو کہا جائے گا، دیکھنے سے پہلے کہا جائے گا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ چاند کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ لالا زار کے قریب پھرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں کہا جائے گا زمین و زماں آپ ہی کے لیے ہے سرکار، مکین و مکان سب آپ ہی کے لیے. بعد میں اسی زبان سے کہا جائے گا اور پھر کہا جائے گا حضور ذرا سا چہرے کی تابانیاں تو دکھا دیں. نہیں دکھائیں گے سرکار. تو پھر یہ کہہ کے تسلی دی جائے گی کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ کہہ کے جب اپنی انکساری کی چادر اوڑھ کے لیٹیں گے اعلیٰ حضرت تو حضور کی قبر شریف شک ہو جائے گی. آقا کریم تشریف لائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے. سبحان اللہ کہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلووں سے نوازیں گے تو میرا امام کہے گا خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان. آنکھوں کو تیار کیا جا رہا ہے. 6 سال کے ہیں اعلیٰ حضرت. کتنے؟ اونچی بولے. دیکھیں اللہ عزتیں دینا چاہتا ہے. 6 سال کے ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی. ہم نے آج تک کسی عالم دین سے نہیں پوچھا، اپنی بیوی اپنے بچوں سے نہیں پوچھا کہ یہ جو میرا گھر ہے قبلہ کدھر ہے. بولے ٹھیک ہے ادھر قبلہ ہے، نماز پڑھتے ہیں. اس پر خیال نہیں آیا کہ مدینہ کدھر ہے. سمجھے آپ؟ مدینہ کدھر ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے یہ قبلہ ہے مدینہ، بولے ادھر ہے، تو بغداد شریف کدھر ہے. 6 یا 60 سال کے ہو گئے، اپنے گھر کے جغرافیائی نقشے سے ہم نے سوال ہی نہیں کیا بغداد شریف کدھر ہے. 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پوچھا تھا اپنے ابو نقی علی خان سے، ابو اپنے گھر سے بغداد شریف کدھر پڑتا ہے. کم سے کم 6 لوگ تو سبحان اللہ کہتے ہیں. یار 6 سال کی عمر میں جس بحر محبت میں غوطہ لگانے کے لیے اعلیٰ حضرت پر تول رہے ہیں، آنے والے دنوں میں انہیں فنا فی الغوث نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. 6 سال کی عمر میں پوچھا تھا اعلیٰ حضرت نے ابو اپنے گھر سے بغداد شریف کدھر ہے. بولے بیٹا کیوں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. آپ نے فرمایا تھا میں اس طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا جس شہر میں غوث اعظم آ رہا ہوں. اللہ اللہ. پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم.
یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، میں اس طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا جس طرف میرے شیخ کا روزہ ہے۔ بریلی سے بغداد شریف 5 کلومیٹر پہ، 50 کلومیٹر پہ، 500 کلومیٹر پہ، نا منیمم 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت سرکار نے تقریباً 57 سال تک، اس کے بعد آپ 57 سال تک زندہ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 57 سال تک اعلیٰ حضرت نے بغداد شریف کی طرف نہ کبھی پیر کیا، نہ کبھی پیٹ کی، اور نہ کبھی تھوکا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب کوئی اتنی محبت کرتا ہے حضور غوث اعظم سے، تو غوث اعظم کی بارگاہ سے اس کی عظمتوں کی بلندیوں کی جب دعا مانگی جاتی ہے، وہ ان کے دادا کی بارگاہ میں یہ کہہ کے آتا ہے، کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو ادھر سے کرم ہوتا ہے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے پھرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا دبدبا ہے، کیا عشق کی جولانیاں ہیں اعلیٰ حضرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 2010 میں میں مدینہ شریف گیا تھا، اتفاق سے وہ حج کا موقع تھا، وہی بات آئی حاجی صاحب والی۔ ہاں، غار سور کے اندر جو 5614 فٹ کی بلندی پر ہے، میں بھی تھا، میرے گھر کے لوگ تھے، اس کے اندر 1.5 گھنٹے تک نعت خوانی ہو رہی تھی، بس ہدایت بخشش وغیرہ پڑھ رہے تھے۔ ایک افغانستان کا ایک حاجی بھی آیا ہوا تھا، ٹوٹی پھوٹی اردو میں، اب وہ بھی نعت لگا ہوا تھا، اپنی زبان میں نعت پڑھ رہا تھا۔ نکل کے باہر آئے، چھوٹی سی اوپر دکان ہے، وہیں پانی پی رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حاجی آپ کدھر کا، تم کدھر کا ہو؟ تو میں نے کہا میں تو انڈیا کا ہوں۔ آپ بولے میں افغانستان کا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ تو اس نے کیا کہا، ہندوستان میری آنے کی بڑی خواہش ہے، خدا کی قسم یہ مسجد میں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ہندوستان میں کہاں آنا چاہتے ہو؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ اس نے کہا 2 شہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون؟ بولے ایک کو اجمیر شریف کہتے ہیں، دوسرے کو بریلی شریف کہتے ہیں۔ آواز میرے دل سے آئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں نے بتائی تھی اس سے پہلے، تقریباً 4 سال پہلے۔ شیخ ابو علی غوث پاک کے خادم ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑی پوسٹ پہ تھے، ابھی ریٹائرڈ ہو گئے۔ غوث پاک کی مزار شریفہ کے پیچھے شیخ ابو خمرہ ہندی رفائی کی مزار شریفہ ہے، جہاں ان کے 2 بیٹوں کی دکان ہے، وہیں پر ان کی خدمت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد۔ شیخ ابو علی مجھ سے کہنے لگے رات کے 12-1 بجے، بولے وہ آصف انڈیا کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا شیخی میں 2 دن کے بعد جاؤں گا، بکرا بعد بکرا، کل نہیں پرسوں جاؤں گا۔ تو مجھ سے بولے انڈیا جانا تو ایک بزرگ ہیں، ان کی مدار شریفہ پر میرا سلام بول دینا۔ میں نے کہا جی سیدی شیخی ضرور، لیکن ان کا نام تو بتا دیں، دیکھنا کون کون۔ سبحان اللہ کہتا ہے، خدا کی قسم شیخ ابو علی غوث پاک کے خادم ہیں، کہتے ہیں وہ بریلی میں ہیں، ان کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں آپ، کہاں محلہ سوداگران 6 سال کی عمر میں تعظیم کر رہے ہیں، سمت بغداد، راہ بغداد، شاہراہ بغداد، سمجھے آپ، حروف بغداد کا۔ تو یہ ہوا بغداد والے کا فضل، اس کا کرم یہ ہوا کہ آج ان کے دربار کے خادم ان کی بارگاہ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ علامہ حشمتی صاحب فرماتے ہیں میں نے 25 گھنٹے فجی کا سفر کیا تھا، 25 گھنٹے 3 اسٹیپ میں فلائٹ سے 3 اسٹیپ میں پہنچا تھا، وایا کر کے فجی، دنیا کا آخری کنارہ، اور وہاں پر ایک جشن کی محفل تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، سو گیا۔ فجر کے وقت میں نے کہا کہ نماز پڑھنی تھی، نماز پڑھی، میں نے کھڑکی کھول کے میں نے کہا دیکھو جہاں سے دنیا اینڈ ہے اس کے اطراف کی فضا کیسی ہے، وہاں کیسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کھڑکی کھولی، وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا کے آخری کنارے پر وہ کہتے ہیں قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا ہوتا تو یہ سلام صرف بریلی میں پڑھا جاتا، اسے لکھوایا ہے مدینے والے آقا نے، تو جہاں جہاں مدینے والے آقا کے عاشق ہوں گے وہاں وہاں سلام رضا کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ سلام دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ جماعت اسلامی کا مولوی کوثر نیازی، چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، کوثر نیازی کا، سمجھے آپ، ہوا باز منتری تھا، وزیر تعلیم بھی تھا، پڑوسی ملک میں تقسیم ملک کے بعد اور بعد میں، اور بڑا ہی ظاہری طور پر قابل آدمی تھا۔ ہندوستان آیا تھا انڈیا میں، تو اس نے اعلیٰ حضرت سرکار سے بڑی محبت کی تھی، تو کسی نے ایک پروگرام رکھ دیا ممبئی میں، کوثر نیازی کی تقریر کروا دی، اور یہ جماعت اسلامی ابو العلا مودودی کا آدمی تھا۔ اس سے کہا کہ 1 گھنٹے بیان کرو تم اعلیٰ حضرت پہ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اب کوثر نیازی پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے شروع کی تقریر، کہا سنیں، جب کوئی کہتا ہے فرمایا حضرت نے تو ذہن پہنچتا ہے مدینہ شریف، حضرت حضور نے،
اور جب کوئی کہتا ہے کہ فرمایا اعلی حضرت نے تو ذہن پہنچتا ہے بریلی شریف. سبحان اللہ. پھر وہ کیا کہتا ہے سنیں سیمنار میں بیٹھنے والوں, میں نے زندگی میں جتنی روٹیاں نہیں کھائی ہیں اس سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. کوثر نیازی کہتا ہے جتنی روٹیاں نہیں کھائیں اس سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. میں اپنے آپ کو علم کا سمندر کہتا ہوں, میں علم کا سمندر ہوں, میں کہتا تھا. لیکن جس دن میں نے اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش, فتاوی رضویہ, حسام الحرمین, کنز الایمان پڑھی نا, مجھے یاد آیا نا 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 میں علم کا سمندر نہیں, علم کا سمندر تو اعلیٰ حضرت ہے, میں تو کنارے پر کھڑے ہو کے سیپیاں چن رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ ہدایت بخشش ان کی نعت کی ڈائری ہے, ان کا مجموعہ نعت ہے جو چنا میرے دوستوں نے کلام. 2 منقبتیں پڑھی اور مبارک منقبتیں پڑھی میرے دوستوں نے, پھر نصیر شاہ صاحب کی بلا کے اس سے پہلے میرے بھائی نے, سمجھے. تو وہ کوثر نیازی کہتا اتنی موٹی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی, جبکہ ان کا میدان نعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کچھ نہ لکھتے, پوری زندگی حضور کی بارگاہ میں ایک نعت کا شعر بھی نہ لکھتے, صرف ایک شعر لکھ کے چلے جاتے, پھر بھی وہ دنیا کے سب سے بڑے نعت کے شاعر کہلاتے. کسی نے پوچھا وہ بتائیں وہ ایک شعر کیا ہے, تو اس نے کہا تھا وہ شعر یہ ہے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے, اس دل افروز ساعت پہ. کوثر نیازی کہتا ہے میری نظر میں نعت کا اتنا بڑا شعر نہیں ہوا, اگر میں اس کی تشریح کرنے پر آ جاؤں تو 20 جلد میں مرتب کر سکتا ہوں. کوثر نیازی نے کہا تھا. تھانوی صاحب نے کیا کہا تھا, خود بھی گئے لٹیا بھی ڈبوئی سب کی, ایسی بے ادبی کی حضور کی بارگاہ میں, خود بھی گئے پوری جماعت کو لے ڈوبے. بولے اگر میں بریلی کے اعلیٰ حضرت کی نظر میں کافر تھا, ان کی نظر میں میری تحریر مشکوک تھی, حالانکہ انہوں نے مجھ کو دستک پہ دستک دیتے رہے, لیکن میں خاموش تھا, بے فیض ہو گیا تھا. توبہ کرنے کی نوبت آئی ہے, سن لیں آپ. ایک میٹنگ جمع ہوئی تھی اور کہا تھا تھانوی صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جملے سے رجوع کر لوں. کشمیر کا ایک دیوبندی مولوی تھا, اس نے کہا مت رجوع کیجئے گا, یہ بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں, مت رجوع کیجئے گا, مت اپنے جملے واپس لیجئے گا, اتنی کتابیں لکھوں گا کہ احمد رضا دب کے مر جائے گا, توبہ نہ کرنا. تھانوی کو خاموش کر دیا گیا, ورنہ وہ سوچتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تحریر جو حضور کی بارگاہ میں ادب کے خلاف ہے میں اس کو واپس لے لوں. اس نے کیا کہا تھا, بریلی کے احمد رضا نے مجھے کافر کہا ہے, کسی ذاتی بنیاد پر نہیں, عشق رسول کی بنیاد پر کافر کہا. میں ان کے نزدیک کافر تھا, اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. یہ تھانوی صاحب کے جملے ہیں, آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. آج جن سے ہم نے یارانہ بنا رکھا ہے, باہر آواز آئی تھی اس سے رشتہ ناتا رکھنا کیوں گوارا ہو گیا, جو نبی کا نہ ہوا کیسے تمہارا ہو گیا. سمجھ رہے اعلیٰ حضرت سرکار کی شخصیت کس قدر ہے. 13 سال 10 مہینے کی عمر میں, ایک کتاب میں لکھا ہے جس دن آپ بالغ ہوئے تھے, نماز فرض ہوئی تھی, اسی دن آپ نے فتویٰ لکھنے کے مہم کی شروعات کر دی تھی. 13 سال, پونے 14 سال کی عمر میں آپ نے رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ دیا تھا. 8 سال کی عمر میں جب پہنچے نا اعلیٰ حضرت تو ہدایت النو کی شرح لکھی تھی, بڑے بڑوں کا پیتا پانی ہو جاتا ہے ہدایت النو, اس کا آسان ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے. اور پھر یہی تقریباً 6-6.5 سال کی عمر میں بریلی شریف کے سب سے بڑے اسٹیج پر 6-6.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اسی آنے والے مہینے ربیع نور شریف میں پونے 2 گھنٹے اللہ کے رسول کی پیدائش پہ تقریر فرمائی تھی. تقریر تو آپ نے شاہ جہانی مسجد میں کی اعلیٰ حضرت, اس کو لکھنے کام آئے گی. شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت نے بھی تقریباً 2-2.25 گھنٹے تقریر کی ہے, جس تقریر کو سن کر کے 3 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. ہاں, یہ پتہ نہیں کیسے دوریاں پیدا ہو گئی. دعا کرو اللہ محبتیں عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے سب کے لیے سب کے جد اور رب کی فضل سے اور سب کی بارگاہ میں وہ ہدیہ سلام پیش کیا ہے. الحمدللہ. آئیے محبتوں کی باتیں کریں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار 13 سال 10 مہینے کی عمر میں آپ نے ہلا کے رکھ دیا. دنیا کے جو فتاوے جس زبان میں آتے تھے اعلیٰ حضرت اس کا جواب اسی زبان میں دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, جب 13 سال کے ہوئے تب آپ کو 21 علوم پر کمانڈ حاصل تھا. 21 علوم پر. اور اتنی ہی سال کی عمر میں آپ ماررہ شریف تشریف لے گئے اور سرکار نوری میاں کی بارگاہ میں آپ نے اپنا غلامانہ طریقہ پیش کیا اور آپ نے آپ کو مرید بھی کیا اور خلافت بھی عطا فرما دی.
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی تعلیمات اس قدر عام ہوئی، اس قدر عام ہوئی، اگر کسی مسئلے پر کسی نے کوئی سوال کیا داڑھی کے مسئلے پر تو آپ نے 60 دلیلیں پیش کر دی۔ افضل المرسلین کے حوالے سے بات کی تو اعلیٰ حضرت نے تقریباً 120 دلیلیں پیش کر دی۔ پانی کے حوالے سے کون سے پانی سے وضو ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا، مکروہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے تقریباً 300 دلیلیں پیش کر دی۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، مولانا انعام اللہ یا کرامت اللہ ان کا نام تھا، انہوں نے ایک سوال کر دیا اعلیٰ حضرت سے کہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ درود تاج نہیں پڑھنا چاہیے۔ آسان بات کرتا ہوں، درود تاج کیوں؟ اس میں ایک لفظ ہے حضور کے لیے دافع البلا، ہے نا؟ بولے اس لیے اسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ دافع البلا، بلا کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ دل کہتے ہو سبحان اللہ کہنا۔ 300 حدیث شریف سے ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اسے پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ حضور دافع البلا ہیں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ 300 دلیلوں سے بھر دیا انبار اعلیٰ حضرت نے اور ثابت کر دیا کہ 300 دلائل سے کہ حضور دافع البلا ہیں، بلاؤں کو دور کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں ایک سوال بیچ میں آیا تھا نا، ایک شخص مکہ شریف میں کعبے کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، لوگ اس سے وضو، نماز اور احرام اور وہ حلق بنوانے کا اور طواف کے مسائل پوچھتے تھے، وہ جواب دیتا تھا۔ وہ اتفاق سے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ درود تاج پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ماں بہنیں اکثر پڑھتی ہیں اور بزرگ لوگ بھی پڑھتے ہیں، عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ درود تاج اس وہابی مولوی نے کیا کہا؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کہا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ اس میں ایک لفظ ہے دافع البلا، بلا کو حضور نہیں دور کر سکتے، بلا کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ اس نے دلیل دی معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا نہیں ہے، درود تاج میں دافع البلا کا لفظ ہے، اس لیے آپ اسے نہیں پڑھ سکتے، یہ شرکیہ الفاظ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے گئے ہیں۔ وہ رونے لگا، جب رویا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے کعبے کی طرف دیکھ کے کہا، اے کعبہ تجھے عظمتوں والا بنایا آمینہ کے لال نے، تجھے کعبۃ المشرفہ کی ڈگریاں دی آمینہ کے لال نے، پوری دنیا تیری آنگن میں آ کے طواف کرتی ہے، یہ میرے آقا کے نقش قدم کی برکت ہے۔ حضور نے تجھے قبلہ عالم بنایا، حضور نے تجھے کعبۃ المشرفہ کا شرف بخشا، تیرے ہی آنگن میں یہ بے ادب ظالم میرے آقا کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، حضور کی شان میں توہین کر رہا ہے یہ ظالم۔ اے کعبے کی دیواروں میرے ان آنسوؤں کو حضور تک پہنچا دو۔ عقیدہ ہے تو بولیے گا، میرے ان آنسوؤں کو حضور تک پہنچا دو کہ سرکار ایک دیوانہ کعبے کے سائے میں رو رہا ہے، ایک بے ادب شخص کے ایک سوال کے جواب کی بنیاد پر میرے دل کو تسلی عطا فرمائے سرکار۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ آپ دافع البلا نہیں ہیں، آپ بلا کو دور نہیں کر سکتے، میرے آقا مجھے تکلیف پہنچی ہے کعبے کے آنگن میں، اے کعبہ میرا میسج مدینے والے کو پہنچا۔ اتنا کہا آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے آنکھیں بند ہوئی نا، روتے روتے جیسے آنکھیں بند ہوئیں، خواب میں حضور تشریف لائے۔ آ سکتے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے، آ سکتے ہیں حضور؟ ہاں آپ آ سکتے ہیں تو حضور کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کے رسول تشریف لائے، میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے، تیری اشکباری کا بیس ریجن کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، سرکار یہ ظالم مولوی آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ دافع البلا نہیں ہیں، ایسا کوئی جواب دیں کہ اسے لاجواب کر دوں۔ تو بات رسولوں کے سردار کی ہے تو حضور کا جواب بھی تو جوابوں کا سردار ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، پیار سے سنیں آپ، میرے آقا فرماتے کیا بولتا ہے؟ میں دافع البلا نہیں ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے یہ پوچھو، میں جا رہا ہوں، اس سے یہ پوچھو کہ حضور کس شہر میں ہیں؟ تو کہے گا مدینے میں۔ اس سے یہ پوچھنا کہ حضور کے جانے سے پہلے اس شہر کو کیا کہتے تھے؟ تو کہے گا یثرب کہتے ہیں۔ کہا یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو کہے گا بلا، مصیبت کے۔ اتنا کہا حضور نے چلے گئے، اس کو جواب سمجھ میں آ گیا، بولے بولے بولے، اتنا کہا حضور تشریف لے گئے، بس اس کی بتی جل گئی۔ اب وہ بالکل جلال میں تھا، حضور کو دیکھا تھا، خوش بھی تھا، لیکن اس بے ادبی کے جملے نے اس پر ایک عجیب کیفیت۔ اس نے کہا اے مولوی صاحب درود تاج پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا جواب مل گیا، تم بیٹھو، نہیں پڑھنا چاہیے۔ کہا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ مجھے جواب دیجیے۔ کہا اس میں ایک لفظ ہے دافع البلا، حضور کا ٹائٹل دافع البلا غلط ہے، یہ شرکیہ لفظ ہے، حضور کا ٹائٹل شرک سے پاک ہونا چاہیے، غلط ہے۔ تو اس نے کہا اچھا حضور دافع البلا نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ حضور کس شہر میں ہے؟ کہا حضور مدینہ شریف میں رہتے ہیں، یہاں سے 550 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، حضور مدینہ شریف میں ہے۔ کہا حضور کے جانے سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟
کہا لوگ اسے یثرب کہتے تھے. کہا یثرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہا بلاؤں کا شہر. کہا وہ مدینہ کب سے بنا؟ کہا حضور کے جانے سے. کہا ظالم کہتا کیوں نہیں کہ حضور دافع البلا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، کہتا کیوں نہیں کہ حضور دافع البلا؟ اللہ عمر اتنا سنا تو کعبے کے دربام جھوم اٹھے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بھووں کی، بولو بھائی کیا ہے؟ ان بھووں کی لطافت، ہیبت ہونا چاہیے. ہیبت کی وجہ سے دیواریں گر جاتی ہیں، دیواریں کمزور ہوتی ہیں، جھک جاتی ہیں، لیکن جب حضور کی لطافت کا یہ عالم ہے تو ہیبت کا عالم کیا؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا ہے جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. میں بمبئی میں ایک جلسے میں تھا، حضور تاج الشریعہ سرکار تھے، علامہ چراغ علی مصباحی شاہ صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے اور میں نظامت کر رہا تھا. تاج الشریعہ سرکار آنے والے تھے. بہت غور سے سننا. علامہ چراغ علی مصباحی نے اپنی تقریر میں جملے ادا فرمائے تھے. کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا مرتبہ جاننا ہو تو مجھ سے. وہ کہنے لگے، وہی سنتے تھے ہم لوگ، تو کہنے لگے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا حضور مفتی اعظم کو. کہتے حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے کہا کہ آپ کے ابو اعلیٰ حضرت کی مزار شریفہ آج سے 50 سال پہلے، وہ بالکل یہ چاروں طرف یہ 4 کھمبے تھے اور لالٹین روشن ہوتی تھی، اور وہیں پر ایک مزار شریفہ اعلیٰ حضرت کی تھی. صوفی عیسیٰ نوری شاہ صاحب قبلہ سرکار مفتی اعظم کے تاج الشریعہ کے لاڈلے ہیں. ان سے کسی نے کہا تھا، حضور جملے سنے بات یاد آ گئی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی مزار شریف تھی، اور پرانے یاد ہے 50 سال پہلے 60 سال پہلے جب جوانی کے دنوں میں جاتے تھے، 4 کھمبے تھے، لالٹین ٹنگی رہتی تھی اور بیچ میں اعلیٰ سرکار کی مزار شریف مسکراتی رہتی تھی. تو بابا جی نے کیا کہا، چپ، یہ مت کہے کہ وہ 4 کھمبے تھے، تجھے نہیں پتا انہی 4 کھمبوں پر سنیت کا بوجھ قائم ہے. ہائے اللہ اللہ اللہ، کہہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اعلیٰ حضرت سرکار کی مزار شریفہ کے بارے میں کہا گیا حضور مفتی اعظم سے کہ حضور یہ آپ کے ابو کی مزار شریفہ پر آخری حصے میں رات کے ایک چمکدار سایہ نظر آتا ہے، ایک چمکدار وجود نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے جو مزار اعلیٰ حضرت کے ارد گرد گھومتی ہے. فرمایا حضور مفتی اعظم نے، میں دیکھوں گا رات میں. سرکار مفتی اعظم ہند رات کے آخری حصے محسوس کیا تو قریب گئے اپنے ابو کی مزار شریفہ پر اعلیٰ حضرت کی، اور جب اس سائے کو دیکھا حرکت کرتے ہوئے آپ نے سلام کیا. اس سائے سے جواب آیا. فرمایا کون؟ دل کہے تو بولنا. کون؟ تو کہا میں قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک. قطب مدینہ، مدینے کے قطب شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی کی روح. تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال مدینے میں ہوا، بقی شریف میں آپ کی مزار شریفہ ہے، میرے ابو کی مزار شریف پر آپ کی روح کیا کر رہی؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے ہم اپنے شیخ امام احمد رضا کی مزار پر سلامی کے لیے آتے ہیں. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، بہت بڑی بات. ہم اعلیٰ حضرت کی مزار شریفہ پر سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. اتنا سنا تو مسکرائے حضور مفتی اعظم. معلوم کیا کہا؟ اچھا ہے، کل میں لوگوں سے بتاؤں گا کہ روح ضیاء الدین مہاجر مدنی میرے ابو کی مزار شریف پر روز مدینے سے مدینے والے کی اجازت سے سلامی پیش کرنے آتی ہے. تو اس طرف سے آواز آئی، نا 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 میرے شیخ زادے، کسی کو بتانا نہیں یہ راز. فرمایا مسکرا کے حضور مفتی اعظم نے، نہیں میں تو بتاؤں گا. یہ مسکرا رہے تھے، میں تو بتاؤں گا. وہ نہیں مت بتانا کسی کو، مت بتانا یہ راز. فرمایا حضور مفتی اعظم نے مسکراتے ہوئے، نہیں میں تو بتاؤں گا لوگوں سے. اتنا سننا تھا کہ روح ضیاء الدین مہاجر مدنی نے کیا کہا، اگر آپ میرا راز فاش کریں گے تو میں بھی آپ کا راز فاش کر دوں گا. طلبیے گا، آپ میرا راز فاش کریں گے تو میں بھی آپ کا راز فاش کر دوں گا. آپ نے کہا کہ آپ کیا میرا راز فاش کریں گے؟ تو روح ضیاء الدین نے کہا آپ کیا کہیں گے لوگوں سے؟ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ میرے ابو کی مزار شریفہ پر حضور کے کرم و فضل سے، حضور کی بارگاہ سے اجازت نامہ لے کر کے روح ضیاء الدین مہاجر مدنی سلامی کے لیے آتی ہے. میں یہ بتاؤں گا، آپ کیا بتاؤ گے؟ تو روح ضیاء الدین مہاجر مدنی کی آواز آئی، آپ اگر یہ بتائیں گے جو ابھی کہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا دنیا والوں کی بشارتوں میں آ کر کے، سنیں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں امام احمد رضا کے بیٹے مفتی اعظم اتنے مقبول ہیں کہ روزانہ مصطفیٰ رضا بریلی شریف سے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں کہا تھا علامہ مشتاق احمد نظامی نے؟ کسی نے دیکھا ہے نظامی صاحب کو؟ آپ میں سے اس شہر میں تو آئے ہوں گے. میں انہی کے شہر میں انہی کے مزار پر جھاڑو لگاتا تھا. علامہ مشتاق احمد نظامی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضور مفتی اعظم کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا مفتی اعظم نے. یہ نظامی صاحب کا جملہ ہے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا مفتی اعظم نے. کسی نے پوچھا حضور کیوں؟ فرماتے لوگ کہتے ہیں یار جب بیٹا مصطفیٰ رضا ایسا ہے تو باپ احمد رضا ضرور اعلیٰ حضرت رہا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا شان تھی میرے امام کی. کبھی سنا؟ آج انہی کے نام پر ایک نعرہ لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک یہ طریق، راستے کے معنی میں، شارے کے معنی میں ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے کیا. بڑی کنفیوزنگ ہے زمین پر. کیا وہی لوگ اعلیٰ حضرت کے مسلک کی راہ کے مسافر ہیں جو نعرہ لگا کے جواب دے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں؟ ان کی تنہائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ان کے اندر اخلاقی اجتماع کیسا ہے؟ اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سادات کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت نے کیسی انسانیت نوازی کسی کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ جو جن کے نام سے منسوب کیا گیا، کیا اعلیٰ حضرت سرکار کے ہاں بھی وہ لگائی بجھائی کی تراکیب پائی جاتی تھی؟ کیا ان کے ہاں بھی اختلافات، انتشار، منافقت پائی جاتی تھی؟ آئیے میں اس ٹاپک پر 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی کروں گا. اسے بھولیے گا نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. آج پتا چلے گا کہ ہے کیا عشق رسول. حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں حضور کے عشق میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک ہمیں گھر آنگن کی بھی تعلیم دیتا ہے جو ہم نے بھلا رکھا ہے. معافی چاہتا ہوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا نہیں کہ گھر آنگن میں کیسے مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو گاڑا جائے. بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ان کے درمیان ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سسٹم کو کیسے لاگو کریں. آئیے میں ایک بات بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی ہیں علامہ حسن رضا بریلوی، جن کا کلام تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو. اللہ، کل ہم لوگ واپس ہو رہے تھے کریم میں محبوب بھائی، تو بات اس کلام پر ہو رہی تھی کہ شریف بھائی اس کلام کو بہت اچھا پڑھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت. تو وہی بات ہو رہی تھی الحمدللہ. تو یہ مبارک آوازیں ہیں، موجود ہیں. علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے سگے مجلے بھائی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ توجہ رکھنا بھائی، پتہ نہیں کیوں بہت سکون ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہو رہی بھائی. اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے کہا آپ کے بھائی حسن رضا بریلوی نے اپنی بیوی کے لیے سونے کا کڑا بنوایا ہے. کیا کڑا؟ سونے کی چوڑی. اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا آپ کے بھائی حسن رضا بریلوی نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. حالانکہ زمین 250 سے 300 بیگھا ہے، اسے بیچ بیچ کے کتابیں لکھی اور تقسیم کیا اعلیٰ حضرت نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. لیکن گھر کا نظام چلتا تھا اعلیٰ حضرت سرکار پر جو فضل ہوتا تھا غوث پاک کا، ان کے جد کا، ان کے رب کا، اس بنیاد پر چلتا تھا. تو لگائی بجھائی کرنے والوں نے کیا کہا؟ سننا بہت غور سے. اے اعلیٰ حضرت سرکار، آپ کے بھائی حسن رضا نے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے مریدین آتے ہیں، آپ کے نام پہ دیا ہوگا، انہوں نے اپنی بیوی کی چوڑی بنوا لی ہوگی. دیکھیں حاجی صاحب، انہوں نے بنوا لی ہوگی. آج کے دور میں تو اتنے ہی میں ماری مارا ہو جائے، ایک ہی گدی کے 2 وارث ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک خانقاہ کے 2 سجادہ نشین ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اسے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. بھولنا نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. کیا کہا؟ کیا بولے آپ کے بھائی حسن رضا بریلوی نے بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے اور پیسے ان کے پاس ہے نہیں، وہ آپ ہی کے پیسے استعمال کیے ہیں لگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اگر میرے بھائی کے اپنے پیسے بیوی کی چوڑی کو بنوانے میں لگے تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو عشق رسول کی بھی دولت سے نوازا ہے اور مال و متاع سے بھی نوازا ہے. مجھے خوشی ہے. دیکھ کیسے تماچے مارے، کیسے منہ بند کیا منافق وہ لگائی بجھائی کرنے والے کا. اگر میرے بھائی کے پاس اتنی طاقت، اتنی دولت اللہ نے دے رکھی ہے عشق رسول کے ساتھ ساتھ، مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم اللہ نے میرے بھائی کو عشق رسول کے ساتھ ساتھ
یہ مال و زر کی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے خوشی ہے۔ اب جملہ سنیں، کوئی خاموش نہ رہے، اور کبھی بھولیے گا نہیں انشاءاللہ، سب کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ فرماتے اور اگر میرے بھائی نے میرے پیسے سے، فرماتے اعلیٰ حضرت، اگر میرے بھائی حسن رضا نے میرے پیسے سے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بھائی میرے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا تو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، بتاؤ گے کہ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہاں، کیا دقتیں آتی ہیں، کبھی بنیاد کی تو بات کریں آپ۔ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ کیا ہم اسے نہیں کہہ سکتے مسلک اعلیٰ حضرت؟ ہاں، ذرا سی لگائی بجھائی میں بھائی سے دوریاں پیدا ہو گئی۔ ہاں، وہ بھائی جو ایک شکم سے ہمارے اور دونوں بھائیوں کی ایک شکم سے ورود مسعود ہوا، تولد پذیر ہوئے، پیدا ہوئے، اسی مبارک بھائی کو جو میرے باپ کا سگا خون کا وارث تھا، اس سے دشمنی مول لے لی۔ ہاں، یہ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت؟ مجھے بتائیں آپ، اگر میرے بھائی نے میرے پیسے سے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑی بنوائی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے لیے چوڑی بنواتے وقت میرے پیسے کو اپنا پیسہ تو سمجھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رہے گی یہ باتیں؟ معافی چاہتا ہوں، یہ باتیں نہیں۔ سیٹ سٹلی جن کے ہاں نماز روزے کی تعلیم نہیں، تھوڑی دیر بیٹھا، ابھی دل کو راحت ملی۔ اللہ نے جنہیں مال و متاع سے نوازا ہے انہیں محبت مصطفیٰ کی بھی دولت سے نوازا ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ پیسہ دے تو حضور کی محبت بھی دے، اچھا لگتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے اچھا لگتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بک گئی، پیران طریقت کسی غریب مرید کے قدم نہیں رکھتے۔ کیا یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ میرا سوال ہے آپ سے، کوئی جسارت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی پہ تنقید کرتا ہوں، جو بھی نشانے پہ ہوتا ہے وہ میرا اپنا نفس ہوتا ہے، میرا ہمزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک سوال ہے، ایک درد ہے، اللہ نے بولنے کی توفیق بخشی ہے تو سوال ہے، کیا آپ نے کسی بڑے پیر کو کسی غریب گھر میں دیکھا؟ معافی چاہتا ہوں، شاذ و نادر چند ایک کو چھوڑ کر کے، بڑے بڑوں کے ہاں بکے ہوئے ہم ان کے اشارات سے چاند کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے اشارات سے ہم جائز اور ناجائز کی باتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سفر ہو رہا ہے، آپ کی اٹیچی اور لوہے کی پیٹی میں کتابیں رکھی گئی ہیں، اور کتابیں خانقاہ شریف سے نکال کر کے ایمبیسڈر گاڑی پہ رکھ دی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار اپنا عصا لے کے اپنی خانقاہ شریف سے نکلے، اور بس گاڑی پہ بیٹھنا ہے، کپڑے کتابیں سب ریڈی ہے، ایمبیسڈر پہ رکھے۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا، یہ بھی ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ بولنا نہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو جا رہے تھے گجرات، یہ بڑودرا، یہ احمد آباد، یہ احمد آباد سے اور راجکوٹ کے قریب میں ایک شہر ہے جسے دھورا جی کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، میمن برادری کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، دھورا جی بولتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے اسے کبھی دھورا جی نہیں کہا، ہمیشہ دھورا کہا ہے، ایک مورت کا نام تھا، ہے نا، اس لیے حضور مفتی اعظم احتیاط کرتے تھے، ٹھیک ہے، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی جو شادی ہوئی تھی نا، وہ رامپور میں ہوئی تھی۔ کہاں؟ اتنی خاموشی سے بولے، لگ رہا ہے کہ جوہر یونیورسٹی آپ نے بنوائی ہے۔ ہاں، رامپور میں، وہیں آپ کے پھوپھا تھے، اور شادی وہیں ہوئی، اعلیٰ حضرت وہیں ہوئی تھی۔ اتفاق دیکھیں، آپ بس پہ بیٹھے تھے اپنے خادم کے ساتھ اور جا رہے تھے رامپور، سسرال اپنے جا رہے تھے اعلیٰ حضرت۔ ایک صاحب آگے بس پہ بولے، حضور السلام علیکم، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو پتا تھا اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے تھے، کہاں؟ رامپور۔ تو آپ نے کہا کیا؟ بولے حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھئے، خادم کی طرف، ان سے پوچھ لیجئے۔ تو وہ کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ پھر خاموش اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جا تو آپ رہے ہیں، اور بغیر آپ کی مرضی کے یہ کہاں جائیں گے؟ لیکن ہاں، ان کی ہمت کہاں؟ ہاں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ وہ بیچارے ادب میں بولے کہ کہاں جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے رامپور جا رہے ہیں۔ بولے اچھا یار مجھے نہیں بتایا اپنی زبان سے؟ بولے مرضی ہے، کوئی بات نہیں۔ آگے وہ اتر گئے تو خادم نے کیا کہا؟ حضور معافی چاہتا ہوں، آپ ہی نے کہا تھا وہاں چلنے کے لیے، جہاں چل رہے ہیں، اشارہ کیا تھا وہاں چلنے کے لیے، چل رہے ہیں،
وہ پوچھا بار بار تو بتایا کیوں نہیں آپ نے کہ رامپور جا رہا ہوں؟ خدا کی قسم ان آنکھوں کو یاد کرو، اب ان زبان کی حیا کو باقی رکھنے والی ذات کی سوچ دیکھو۔ آپ نے فرمایا اپنے خادم سے آنکھوں میں آنسو آئے، اس شہر کا نام ایسا ہے نا، میرا دل نہیں کہتا اسے اپنی زبان سے لوں، یہ زبان صرف مدینے والے کی تعریف کرنے کے لیے ملی ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے میری بات؟ میرا دل نہیں کہتا میں اس زبان کو کسی اور شہر سے منسوب، کسی اور نام سے جو ہے وہ لائق احترام نہیں منسوب کروں۔ میری یہ زبان صرف مدینے والے کے ذکر کے لیے رطب اللسان رہنا چاہتی ہے۔ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مدینے والے آقا کی ذکر کی تسبیح میری زبانوں پر غلبہ حاصل کر لے، میں اس زبان کو اور کسی کے ذکر سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھے؟ یہ سوچ ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ اور آج ہم وہیں پر گدی جمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے لیٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا دیکھیں، ترک دنیا کا غلبہ دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ آپ گاڑی میں سامان رکھا ہوا ہے، جا رہے تھے دورہ، یہ گونڈل، یہ دھرول، پورا بیلٹ تھا، کئی دنوں کے تبلیغی دورے پہ جا رہے تھے۔ مجھے یہ جملہ بہت شوٹ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا، افسوس بھی ہوتا ہے آج کے دور میں جو بدنیتی دیکھتا ہوں، ذمہ داروں کے اندر اختلافات، مال و زر کی طرف ہوس دیکھتا ہوں۔ 2 لاکھ روپے ڈال دیجئے تو جلسوں کی تاریخیں ہوں گی، نہیں آئیں گے تو 2 لاکھ روپے واپس نہیں کیے جائیں گے، مدرسے کے نام پر اسے جمع کر دیا جائے گا۔ یہ کہاں کا ڈھرا میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ معاف فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جس کے دل میں حضور کی قیام گاہ، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں گاڑی پر بیٹھنے والا تھا، ایک صاحب نے پوچھ لیا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گجرات جا رہا ہوں، بڑودرا ہے، احمد آباد ہے، راجکوٹ ہے، دھرول ہے اور گونڈل ہے، دھورا کا علاقہ ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ یہ سب بیچارے وہاں سے گاڑی لے کے آئے ہوئے ہیں، کافی دنوں سے کہہ رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا، اس کے حبیب کے صدقے میں غوث پاک نے کرم کیا تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ دیکھیں حضور، بہت اچھا کیا آپ نے یہ سفر شروع کر دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں علی صاحب، یہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں، یہ پورا بیلٹ جن کا نام لیا، پیسوں کے ذخیرے یہاں پر بہت ہیں۔ جتنی کتابیں آپ نے لکھ کر کے اب تک اپنے گھر میں رکھی ہیں، اب تک چھپی نہیں ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اتنے سیٹھ لوگوں سے آپ کا رشتہ ہو گیا ہے، اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری کتابیں چھپ جائیں گی۔ جملہ سننا، اب آپ کو ان کتابوں کے چھپنے کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے پیسے والوں سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے کہ وہ ساری کتابیں آپ کی چھپ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، جلال آ گیا اعلیٰ حضرت کو۔ فرمایا ڈگی کھولو، اور جلال میں لوگوں نے کھول دیا۔ میری اٹیچی، میرا سامان باہر نکالو۔ لوگ بولے کیا ہوا؟ نکالو باہر نکالو۔ وہ لے کے سیدھے بولے کمرے میں رکھو۔ بولے حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اس نے کیا کہا ابھی؟ وہ کہیں بریلی شریف کے اطراف کے تھے۔ اس نے کہا جتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں نا، ان سیٹھ لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو گیا، اب وہ ساری کتابیں چھپ جائیں گی۔ رو کے بولے سنو گجرات والوں، اور انہیں بلا کے بولے سنو، تم کہتے ہو ساری کتابیں چھپ جائیں گی، میں نے گجرات کے مالداروں کی وجہ سے کتابیں نہیں لکھی ہیں، میں نے ساری کتابیں تو بغداد کے غوث اعظم کی عظمتوں کے دم پہ لکھی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مدینے والے آقا کی ذات پر بھروسہ کیا میں نے، اللہ کے فضل سے میری کتابیں تو غوث اعظم سرکار کے فضل سے چھپیں گی، نہ کہ ان سیٹھوں کے دم پہ سب چھپیں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہا اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ اپنا ارادہ اتنے بڑے مبارک سفر کے لیے جو نکلا تھا اسے کینسل کر دیا، اور فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہی شعر جو نان پارا کے نواب کے لیے کہا تھا، ہاں یاد ہے آپ کو؟ کوئی بتائے نان پارا کے نواب کے لیے کیا شعر کہا حضرت؟ یاد ہے؟ کوئی شعر تو یاد ہوگا۔ آپ میں سے یاد نہیں؟ کروں مدح تعریف اہل دول دولت مند کی، کروں مدح اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں امیروں کے مدح سرائی میں اپنی زبان کو بزی کر دوں، مدینے والے کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا دل سے بولیں، کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ بولو بھائی بولو، ہاں
आइन, आर्टिकल, कानून, सुबह शाम चलना फिरना आला हजरत का हुजूर की मोहब्बत के लिए वक्फ था। तो उनकी सारी एक्टिविटीज हुजूर जैसी थी और हुजूर के गुलाम थे, हुजूर का मोर्जा बनकर के बरेली में रहते थे। तो उन्हीं के कैरेक्टर को कहा जाता है ये है आला हजरत का मसलक जो आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसी कैरेक्टर में तो ये भी शामिल है ना। हाँ, दुनियादारों की, मालदारों की बेजा मदह सराई से इज्तनाब करना। दुआ करो काश हमें ये शूट कर जाए। आमीन कह दो। हाँ, आमीन कह दो। क्या मर्तबे थे आला हजरत के। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा था रूहे ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं बताऊंगा लोगों से कि आपकी रूह यहाँ रोज आती है, उधर से आवाज़ी, और मैं बताऊंगा लोगों से कि अहमद रजा का बेटा मुस्तफ़ा रजा इतने बड़े मनसब पर फाइज है कि उसकी रूह रोज बरेली शरीफ से मदीने शरीफ आती है। अल्लाह अकबर। समझ रहे मेरी बात। यह है आला हजरत का मसलक। याद रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, याद रहेगा। हाँ, ये मामूली मिशन नहीं आला हजरत सरकार का। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, न जाने कितने उलूम हैं जिसके मौजिद ईजाद करने वाले खुद आला हजरत हैं। वो उलूम आए थे, खत्म हो गए थे, उनको पढ़ाने और पढ़ने और सुनने सीखने वाला कोई नहीं था। उस नए इल्म की शुरुआत आला हजरत ने खुद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज आला हजरत की बारगाह में पूरी दुनिया उमड़ी हुई है। पूरी दुनिया आला हजरत की बारगाह में हदिये सलाम पेश करती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आइए बात करते हैं। थक गए आप लोग? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। ये सारा जो फजल है ना बरेली शरीफ में, ये बगदाद वाले की अता है। हाँ, ये बगदाद वाले की अता। कभी पूरी जिंदगी आला हजरत ने गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ा। पक्की बात है, उनका जिक्र नहीं छोड़ा, उनकी मजलिस नहीं छोड़ी। यही वजह है कि गौसे आजम ने भी अपने इस आशिक को अपने करीब रखा। आला हजरत ने गौस पाक को नहीं छोड़ा, और अगर किसी ने आला हजरत को छेड़ा तो उसे भी गौस पाक ने नहीं छोड़ा। समझ गए? हुजूर गौसे आजम की करामत का नाम आला हजरत है। आला हजरत सरकार की तालीमात की राह की तरफ जाइए तो आपकी आंखें उंगलियों को लेकर के अंगुष्ठ बदंदा हो जाएंगी, जबान के नीचे दब जाएगी। बाप रे बाप, इतने बड़े इल्म फजल का वारिस इस हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अगर आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में होते तो इमाम आजम उन्हें अपना शागिर्द बना लेते। समझ रहे हैं आप? इमाम आजम उन्हें अपना शागिर्द बना लेते। कौन इमाम आजम? 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है। काश आप एक आवाज कहते सुभान अल्लाह। हम जिनके फॉलोवर हैं, हम हनफी कहलाते हैं। जहां मज़ार शरीफ है वहां 70,000 मरतबे इमाम आजम ने कुरान शरीफ खत्म किया है। आला हजरत इमाम आजम के पैरोकार हैं। मोहब्बतें अजमतें मुसल्लम सर पे। किसी ने पूछ लिया आला हजरत से इमाम आजम बड़े कि गौसे आजम बड़े? किसी ने पूछ लिया आला हजरत से इमाम आजम बड़े कि गौसे आजम बड़े? आपने फरमाया था कि इमाम आजम शरीयत में इमाम आजम है और गौसे आजम तरीकत में गौसे आजम है। क्या सीखा था आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से? आज सिर्फ मिंबर पे तनकीद हुआ करती, माफी चाहता हूं। इन छोटी सी तनख्वाहों पर गुजारा करने वालों के मुफलिसाना लिबास को मजाक बना करके हमने एक हंगामा बर्पा कर रखा है। नातखा के लहजे का मजाक उड़ाना, नकीब के लहजे का मजाक उड़ाना, इन मुबारक जमीनों पर बैठने वाले सर का ताज इन सामईन को जाहिल कह देना, माज़अल्लाह, ये बीमारियां पैदा है। अयूब और नकाइश ढूंढे जा रहे हैं। आला हजरत सरकार के दिल में इमाम आजम की मोहब्बत थी। कौन इमाम आजम? एक बात बताता हूं, वादा करेंगे इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। कैसा फैज पाया था इमाम आजम से इस इमामुल कलाम ने। इमाम आजम की मदार शरीफ पर मैं अभी 1 हफ्ते हुए बगदाद शरीफ से आया हूं माशाअल्लाह। अभी 5-6 दिन हुए बल्कि। और मैं जब से आया हूं मैं सफर पे निकला, इसी कुत्तों के तरीके से भोंकता रहा। करबला शरीफ में था, फिर मौला गौस पाक में था। चलेंगे इंशाल्लाह। इतनी खामोशी से बोलेंगे तो क्या एयरपोर्ट से वापस आने का इरादा? हाँ बोलो भाई, चलेंगे ना? हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, ये इंशाल्लाह की खबर गौस पाक को है? हाँ, जो अब कहेंगे इंशाल्लाह उसकी भी खबर इंशाल्लाह होगी। तो चलेंगे ना इंशाल्लाह? टॉपिक ही नहीं, टॉपिक आला हजरत है, बात इधर से उधर हो जाती है। हाँ, वरना बताता कि आला हजरत
کی نظر میں جو غوث پاک کہ دیکھنے کی طاقت ہے وہ کتنی ہارڈ ہے. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی مدار شریفہ بغداد شریف میں یہ پیدا ہوئے ہیں کوفے کی زمین پر. اور کوفہ یہ نجف اشرف سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور نجف اشرف سے کربلا 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور کربلا سے بغداد 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اور بغداد 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, کاظمین آزمین. آزمین میں ان کی مدار شریفہ ہے. انہی کے بغل میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو آپ روز دعا میں یاد کرتے ہیں, بحر شبلی شیر حق وہیں لیٹے ہوئے ہیں, شیخ بشر آفی وہیں لیٹے ہوئے ہیں, ابو الحسن نوری وہیں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. 1 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا دجلہ ہے, کراس کریں گے امام موسیٰ کاظم, امام جواد تقی کی مدار شریفہ. چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ کہہ دو بھائی, ہوستا ہے کہ فرشتے کاندھوں پر بیٹھے ہیں, آمین کہہ دیں گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. ہاں اس پاک کو نہیں دیکھا تو پھر کیا کریں, کس کو دیکھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بات کروں گا. امام اعظم آج ہمارے ہاں معافی چاہتا ہوں کہ مائک سے ذاتی تکالیف کا اظہار ہوتا ہے, تنقید ہوتی, یہ مسلک اعلی حضرت نہیں ہے. برا نہ ماننا, ٹھیک ہے, برا نہ ماننا میری بات کو, آپ میرے سر کے تاج ہیں. اعلی حضرت سرکار پر امام اعظم کا فیض تھا. دیکھیں فیروز بے توفیق, میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. امام اعظم کے اندر کیسا تھا؟ صفت ستاری, گناہوں پر پردہ ڈالنے والی صفت, لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتے تھے. کیسے؟ امام اعظم. یہی صفت اعلی حضرت کے اندر پائی گئی. آپ نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے. یہ جملے اعلی حضرت کے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک بات کرتا ہوں امام اعظم کی. امی کہنے لگی امام اعظم اپنے بیٹے سے, بیٹے ابو حنیفہ. جی امی کیا بات ہے؟ فرمایا ایک سوال کرنا ہے. پوچھیں تیرا بیٹا تو اماموں کا امام ہے, امام الائمہ. تو میں نے کہا نا تجھ سے نہیں کرنا یہ سوال. بولے پھر کس سے سوال کرنا ہے؟ بولے اسی بغداد میں ایک مفتی صاحب ہیں, مجھے ان سے پوچھنا ہے. امام اعظم نے فوراً سوچ لیا وہ مفتی صاحب کیا بتائیں گے, ہاں وہ تو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں. امی ان سے کہہ رہی ہیں ان سے پوچھیں گے. ماں کا دل رکھنے کے لیے ڈولی منگوا لی, دل رکھنے کے لیے. ماں نے کہا تو بس ٹھیک ہے اوکے, ورنہ اپنے وقت کا امام الائمہ, اماموں کا امام, ان کا بیٹا امام اعظم, ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے نہیں پوچھوں گا, مفتی صاحب سے پوچھوں گا, وہاں ان کی گدی ہے, دارالافتاء ہے. بولے چلو. ڈولی آ گئی, امام اعظم کی ماں ڈولی پر بیٹھ گئی, آپ سواری پر بیٹھے اور چلے سیدھے اپنی امی کو لے کے مفتی صاحب کے ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ جب تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دی, تو وہ باہر آئے تو دیکھا امام اعظم, پگڑی اتار کر کے امام اعظم کے قدم پہ رکھ دی. وہ سرکار آپ نے زحمت دی, بتایا ہوتا تو میں خود آ جاتا آزمین محلے میں خود خدمت کے لیے. بولے نانا ایک ضروری کام سے آیا ہوں, بیٹھو دارالافتاء میں. بولے حضور بتائیں ضروری کام کیا ہے؟ بولے وہ ڈولی میں امی بیٹھی ہوئی ہیں. امی بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں وہ تم سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں. مفتی صاحب کو پسینے آ گئے. بھئی جس کا بیٹا اماموں کا امام ہو, ہاں اس کی بارگاہ سے اس کی ماں کو تسلی بخش جواب نہ ملا ہوگا, تبھی تو میرے پاس آئی ہیں. اور جس کا جواب امام اعظم نہ دے پائے وہ کیا دے پائے گا مجھ جیسا انسان. بولے حضور ایسا کرو. بولے کیا؟ بولے وہیں لے دے کے سمجھ لیجئے, امی کو جو پوچھیں بتا دیجئے حضور معافی چاہتا ہوں, میری عزت کے تاروں پود بکھر جائے گا, حضور وہیں سمجھ لیجئے, جو بھی ہو ماں کہے اسے مان لیجئے. حضور میں کیا بتاؤں گا, آپ کی ماں امام اعظم کی ماں, اس کا سوال کتنا ٹف ہوگا, کتنا ٹف ہوگا. فرماتے نہیں, ماں نے جو کہا وہ میں نے کیا. ماں نے کہا مجھے تم سے پوچھنا ہے, تم سے تمہارا نام لیا تو میں ماں کا دل رکھنے کے لیے تمہارے پاس لے کے آ گیا. اللہ عزیز ہے, عزت دینے والا. خاموش رہو. اپنی ماں کی ڈولی سے میں باہر, پردے میں ماں بیٹھ گئی امام اعظم کی. فرمایا امی. جی بیٹے کیا بات ہے؟ وہ مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, پوچھو سوال کیا ہے. دیکھنا کتنے ذہین لوگ رہتے ہیں, آپ ابھی فیصلہ ہوگا. پوچھو پوچھو امی پوچھو. مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں. تو آپ کی امی نے سوال کیا. جیسے سوال کیا, چہرے بتائیں گے آپ سب کے, جیسے سوال کیا, امام اعظم کہتے ہیں پٹ سے مجھے احساس ہو گیا اس کا جواب مفتی صاحب نہیں دے پائیں گے, اور نہیں دے پائیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی, ہے نا بھائی, تکلیف ہوگی, ان کو فیلنگ ہوگی یہ میری رسوائی ہو گئی, میری عزت کے واٹ لگ گئے. جیسے ماں نے سوال کیا, امام اعظم نے سمجھ لیا کہ امی کے سوال کا جواب مفتی صاحب کے پاس نہیں ہے. اب تیار رہیے گا امام اعظم نے کیا کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ادب ہے نہیں کہتے ہیں کہ یہاں کون سا داؤں کھیلا, سمجھنے کے لیے لیکن نہیں کہہ سکتے. امام اعظم نے کیا طریقہ اپنایا وہ سنیں آپ, یہ مہذب لفظ ہے. کہا امی, جیسے ماں نے سوال کیا, امام اعظم فرماتے ہیں امی یہی سوال ہے. کہا ہاں. تو امام اعظم مفتی صاحب سے مخاطب ہوئے,
بولے مفتی صاحب، بولے جی حضور، بولے امی کا یہ سوال ہے، تیار رہیے گا، امی کا یہ سوال ہے، آپ بتائیے یہ جواب ہے، سننا زور سے، امی نے یہ پوچھا ہے، یہ سوال ہے، آپ بتائیے کہ اس کا جواب یہ ہے، اور زور سے بولیے گا، میری امی سنتی بہت کم ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ سنا تو مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، بولے حضور لاکھوں سلام آپ کی پردہ پوشی پر، مجھے تو سوال کے بعد جواب کا علم ہی نہیں تھا، آپ نے اس سوال کے بعد جواب بھی بتا کے کہہ دیا، آپ بتاؤ کہ اس کا جواب یہ ہے، زور سے بولیے گا، میری ماں سنتی بہت کم ہے۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ ایسا کوئی امام ملے گا؟ اس امام اعظم کا فیض اس امام الکلام کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا تھا اللہ نے۔ فرمایا فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور کے شہر کا ادب کتنا کیا اعلیٰ حضرت نے۔ آج ہم 10 دن مدینے میں رہتے ہیں، یہ بھی نہیں کبھی سوچتے، اتنا پتا کرتے ہیں قبلے کا ایرو، بولے ادھر ہے، یہ نہیں پتا کرتے کہ قبلہ ادھر ہے، لیکن جانے قبلہ کی بارگاہ کدھر ہے، گنبد خضرا کدھر ہے، یہ بھی نہیں پتا کرتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب مدینے شریف گئے نا، تو مدینے کے مبارک کانٹوں کو اٹھا اٹھا کے چومتے تھے، مدینے کے کانٹوں کو، وہ کانٹے جو پیر میں چبھنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کانٹوں کو اٹھایا تو روئے، اور اسے آنکھوں سے اور ہونٹوں سے لگایا۔ ایک شعر کہا تھا، خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے کانٹے مدینے کے تو پاؤں میں جو آتا ہے، سن دیکھنا آپ محبت سے بولیں گے، خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ آئے ہائے، تو حضور کے شہر کا کانٹا ہے، کہاں پیروں میں گھستا ہے، ارے تیرے لیے تو میرا دل کافی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے آپ مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کے چپ کے رو رہے ہیں، یہاں تو آپ نے کہا تھا جانا تو مدینے میں خوب جی بھر کے رونا، در و دیوار سے، پیڑ پودوں سے لپٹ کے، کھنڈرات سے لپٹ کے رونا، آپ جب خود مدینے آئے ہیں تو آپ اتنی آہستگی سے رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بھی زور سے رو سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آہستہ سے اس لیے رو رہا ہوں کہ مدینے کے مبارک کتے آرام کر رہے ہیں، میرے رونے کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ، پھر ایک شعر کہا، خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو افغاں ہم کو۔ یہ ادب تھا حضور کی بارگاہ کا، آئے ہائے ہائے، ورنہ کیا یاد نہیں۔ اپنے بیٹے کو وہی ادب سکھایا تھا جو ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا۔ بیٹے مفتی اعظم، کیا کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کی جالی شریف کے بارے میں کچھ بتائیں؟ حضور مفتی اعظم نے کیا کہا، میں نے کئی مرتبے سرکار میں حاضری دی ہے، لیکن میں جب باب السلام سے اندر گیا ہوں، میری گردن حضور کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے اٹھی ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ حضور کی جالی شریف کیسی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ سنہری جالی۔ یہ حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے آئے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور مدینے گیا تھا، یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ کہا تم گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کھڑے ہوئے اور جلدی سے اعلیٰ حضرت نے اپنی ٹوپی کو سنبھالا، اپنے ہونٹوں سے ان کے پیروں کو چوم لیا۔ بولے نا حضور میں گنہگار، آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین، آپ میرے پیروں کو چوم رہے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ آپ مدینے شریف سے آ رہے ہیں، مدینے کی مٹی آپ کے پیروں میں لگی ہے۔ بولے حضور پھر بھی بتاؤں، 2 دن کل مدینے میں تھا، کل 2 دن مدینے میں تھا۔ تو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، حضور کے شہر میں 2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ آئے آئے اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہماری گردنیں اکڑی کی اکڑی رہتی ہیں علم کے زوم میں، شہرتوں کے زوم میں، سمجھے آپ؟ مشہور ہے تو اس زوم میں ہماری گردنیں کہاں جھکتی ہیں کسی غریب کی قدم بوسی کے لیے، لیکن میرے امام کی گردن جھکتی ہے حضور کی نسبت کی تعظیم کے لیے۔ کسی نے پوچھا تھا، ادب یہ تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے شریف پر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت سے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں کہہ سکتے، اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اغراض و مقاصد کو دیکھیں آپ، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، کسی ایک کتاب میں آپ نے اپنے بزرگوں کا نام نہیں لکھا،
میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرے دادا ہیں، فلاں دادا کے باپ ہیں. کبھی کسی کتاب میں اپنا شجرہ بیان نہیں کیا. جب بات کی تو مدینے والے آقا کی بات کی، ذکر کیا تو مدینے والے آقا کا ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. یہ فیض کا بادل ہے، کہیں بھی برس سکتا ہے اور ہر جگہ برس رہا ہے ماشاءاللہ. اختلاف کا نہیں نام. اعلیٰ حضرت کے بارے میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا، یاد رکھیں گے جملہ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگوں سے ملنے جاتے تھے اور ہم یہ بیٹھے. ہم نے کہا حضور یہ سید زادے آ رہے ہیں، آنے دو. حضور یہ بڑے عظیم درویش بزرگ کے شہزادے ہیں، آنے دو. ہمارے اندر زوم ہے، شہرتوں کا زوم، مال و دولت کے، مریدوں کی بھیڑ بھاڑ کا زوم. اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں بڑے بڑے بزرگوں سے ملنے جاتے تھے، جیسے شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی جیسے بزرگوں سے. یہ کون بزرگ معلوم ہے؟ ان پر خاص کرم ہے شیخ احمد سرہند شہنشاہ سرہند شریف کا. سلسلے نقشبندیہ کی بنیاد ہیں شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. یہ وہی بزرگ ہیں، وہی بزرگ ہیں، وہی بزرگ ہیں جو حضور کی پیدائش پر اپنے گھر کی چھت کو وہ مٹی کے چراغ سے روشنی بخشتے تھے. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. میں ابھی بغداد شریف جانے سے 5 یا 6 دن پہلے ان کی مدار شریف پر گیا تھا. یہ اناؤ، لکھنؤ اور کانپور کے بیچ میں چلیں گے انشاءاللہ. سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں. جیسے ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ آتی نا، اپنے پورے گھر کی چھت پر مٹی کے چراغ جلاتے تھے، خوب روشن کرتے تھے. ایک منافق مزاج کا آدمی آیا، کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضور کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہوں. اس نے کہا یہ فضول خرچی ہے. کہا تیرے کہنے سے ہوگی، میری یہاں فضول خرچی نہیں چلتی. اس نے کہا حضور بجھا دوں؟ کہا طاقت تو بجھا دے، خدا کی قسم. کہا طاقت بجھا دے. اس نے کہا فضول خرچی بند کرو، اسے بجھاؤ، غریبوں کے ہاں تیل بانٹ دو. پر میں طاقت بجھا دو. اس نے ایک چراغ کو بجھا دیا. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے جلائے ہوئے ایک چراغ کو اس نے بجھا دیا. جیسے ایک چراغ کو بجھایا اور دوسرے کو جیسے بجھانے کے لیے گیا نا، جیسے دوسرے کو پھونکا، جیسے دوسرا بجھا، پہلا والا خود بخود جل گیا. تیسرے کو بجھایا تو دوسرا جل گیا، چوتھے کو بجھایا تو تیسرا جل گیا، پانچویں کو بجھایا تو چوتھا جل گیا، یہاں تک کہ اس کی پھونک ختم ہو گئی، چراغ نہیں بجھا. یہی 150 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اس کی پھونک ختم ہو گئی، چراغ نہیں بجھا. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو تھک گیا، میری تو سانس پھولنے لگی، یہ چراغ کا نہیں بجھتا. دل کہے تو بولنا. آپ نے فرمایا تھا سن سن، جس تیل میں مدینے والے کی محبت کا، جس چراغ میں مدینے والے کی محبت کا تیل شامل ہو، اسے دنیا کی کیا ظالم سرکشی مزاج رکھنے والی آوازوں کی پھونک بھی اسے بجھا نہیں سکتی ہے. آواز آئی تھی فانوس بن کے، جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ہاں آپ تشریف لائے اور آپ نے ان سے کچھ مسئلے پہ ڈسکس کیا. بڑے بزرگ تھے، ان سے ملنے وارث پاک بھی آیا کرتے تھے. ابھی ٹائم نہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے. سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں. بڑا خاص کرم تھا خواجہ باقی باللہ کا، بڑا خاص کرم تھا شیخ عبید اللہ احرار کا، بڑا خاص کرم تھا بابا سماسی کا. یہ بابا سماسی، شیخ عبید اللہ احرار اور جناب خواجہ باقی باللہ، یہ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں نام شامل ہے. اگر دل کہے تو بولو، ان میں ایک نام شیخ ابو الحسن خرقانی کا بھی ہے. اس سلسلے کے عظیم الشان بزرگوں میں ایک نام بایزید بستامی کا بھی ہے. آپ کو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے. یہ سرکار شیخ احمد سرہندی کی محفل بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. باتیں بہت دور ادھر چلی آئی ہیں اعلیٰ حضرت کی، لیکن سن لیں. کبھی میں آؤں گا تو ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ. سن لیں، آپ تھک گئے بھی اور میں معافی چاہتا ہوں. یہ شیخ احمد سرہندی کے اجداد کا ایک نام ہے مبارک، سرکار بایزید بستامی اور شیخ ابو الحسن خرقانی. اور نیچے وہ چلا آیا سلسلہ عظیم الشان بزرگوں کا. بابا سماسی اور ممشاد دنوری جیسی عظیم الشان شخصیتیں موجود ہیں. سمجھے؟ ان کی روحانی تربیت میں شیخ احمد سرہندی کی پرورش ہوئی. کون؟ بایزید بستامی. بتا دوں ایک دو باتیں بس. ہاں معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے، اور وقت ہو جاتا ہے تو میں کسی کو دیکھوں نہ دیکھوں، محبوب بھائی کو ضرور دیکھتا ہوں. وہ بولے آصف بھائی 1 گھنٹہ 10 منٹ بولا کرو گا. لوگ اچھے سننے والے ہوتے ہیں تو سوچتا ہوں یار اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سننے والوں کی غلطی ہے کہ اتنا اچھا کیوں سنتے ہیں آپ لوگ. ہاں محبت سے کہہ دیں اللہ تیرا شکر ہے. بزرگوں کا جلال
کم ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں کے تذکرے سے، سمجھا، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ یہ سرکار شیخ احمد سرہندی کے، میں ان کے اجداد کی لمبی فہرست میرے ذہن پہ ہے، کبھی آؤں گا تسلسل سے بیان کروں گا۔ ایک نام آتا ہے بایزید بستامی کا۔ کون ہے بایزید بستامی؟ حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، ایسے ہی اللہ کے اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ اور زور سے بولے، ہاں، شہنشاہ سرہند شریف کے جد کریم لگتے ہیں۔ ہاں، فرماتے ایسے ہی جیسے فرشتوں میں جبریل کا اسٹیٹس ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، بایزید بستامی کا مقام ہے۔ اور معلوم ہے صوفیہ نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ طلب جائیے گا، ان کا نام جس کو یاد رہے گا وہ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اور زور سے بولے بھائی، ہاں، یہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے، بہت بڑا لیبل ہے۔ ان کا نام جن کو یاد رہے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ ان کا نام کیا ہے؟ بایزید بستامی نہیں، ان کا اصل نام ہے تیفور۔ ان کے باپ کا نام ہے عیسیٰ۔ ان کی پیدائش ملک شام کی ہے، حلب کے علاقے کے قریب۔ ان کی پیدائش ملک شام، جسے سیریا، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، تو ان کا نام ہے تیفور۔ ان کے باپ کا نام ہے عیسیٰ، پیدا ہوئے ملک شام میں، تو نام کیا بنا؟ تیفور بن عیسیٰ شامی۔ تیفور بن عیسیٰ شامی بنا، ٹھیک۔ یہ آ گئے ایران، ٹھیک ہے، شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام رکھا یزید۔ یزید رکھا۔ یزید بعد میں بہت لوگوں کے نام آئے، اس وقت بھی بہت، امام حسین سرکار کے جانثاروں میں بھی نام آتے ہیں، جا کے دیکھیں کربلا شریف میں تو نام لکھے ہوئے ہیں، باپ کے نام یا بیٹوں کے نام۔ وہ تو ایک بدتمیز تھا جس کی وجہ سے یہ سارا یہ لفظ یوں بے ترتیب ہو گیا۔ بایزید بستامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا یزید، ٹھیک، اور آپ کو کہا جاتا تھا ابو یزید۔ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ الف ہٹ گیا، پھر ہو گئے بایزید۔ مدار شریفہ ایران کے بستام میں ہے، تو تیفور بن عیسیٰ شامی سے بایزید بستامی ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ تیفور بن عیسیٰ شامی سے بایزید بستامی ہو گئے۔ میں نے ان کی مدار شریفہ پر کئی مرتبہ حاضری دی ہے، سبحان اللہ۔ بستام شریف میں ان کی مدار شریفہ ہے۔ کتنے بڑے عاشق تھے۔ آج جو کہتے ہو کہ شیخ احمد سرہندی کو جو عشق رسول ملا، کس کی وجہ سے؟ میں بتاتا ہوں، یہ سرکار بایزید بستامی کی وجہ سے ملا۔ کیا سوچ تھی، کیا ذہن مبارکہ تھا سرکار سلطان العارفین کا۔ بستام شریف سے نکلے، ایران سے نکلے، اور حج کرنے کے لیے مکے آئے۔ ایران سے نکلے، پورا عراق طے کیا، پورا عراق۔ ایران سے تقریباً کچھ نہیں تو بستام سے بغداد کا 8-10 گھنٹے کا فاصلہ، وہاں سے بغداد، اور بغداد سے 600 کلومیٹر بصرہ، اور بصرہ سے آپ تقریباً 1200 کلومیٹر پر مدینہ، اور مدینے سے سائیڈ میں آتا ہے یہ شہر مکہ۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے حج کے موقع پر بایزید بستامی آئے مکہ شریف، اور مکہ شریف میں حج کیا۔ حج سے فارغ ہو گئے، منی مزدلفہ عرفات کی وادیاں دیکھی، کعبہ شریف کی بہاریں دیکھی، مدینے شریف نہیں گئے، واپس چلے گئے بستام۔ مدینے شریف نہیں گئے، بات ختم ہو رہی، مدینے شریف نہیں گئے، واپس چلے گئے بستام شریف، واپس چلے گئے اپنے گھر۔ خادم نے کہا حضور مدینہ شریف؟ بولے بعد میں جائیں گے۔ بولے حضور نے بہت سخت الٹیمیٹم دیا ہے کہ مکہ آ کے مدینہ جو نہ آئے وہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ فرمایا چپ رہو۔ پھر واپس گئے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ کہاں گئے؟ بستام، ایران، بستام شریف۔ یہ بستام، خرقان، شازان، کاشان، اصفہان، جہاں ممبئی کے بہاؤدین شاہ سرکار پیدا ہوئے، خواجہ صاحب جہاں پیدا ہوئے، سنجر، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے وہ زمین دیکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سنجر جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے، اور حضور غوث پاک جہاں پیدا ہوئے، جیلان، وہ بھی ایران میں ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی مبارک زمین ہے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ بلائے گا تو چلیں گے انشاءاللہ، سب انتظام ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ دل سے بولیں انشاءاللہ، بھروسہ رکھے اللہ کی ذات پر، کرم ہو جائے گا۔ تو سرکار بایزید بستامی واپس چلے گئے۔ 2000 کلومیٹر سے آئے تھے، 2000 کلومیٹر چلے گئے۔ کوئی فلائٹ کا سفر نہیں ہے، ورنہ 2000 کلومیٹر کا فلائٹ کا سفر 3 گھنٹے کا، 3.5 گھنٹے کا۔ آپ یہ اونٹوں پہ گئے، گھوڑے سے گئے، واپس چلے گئے، مدینے شریف نہیں گئے۔ اور جب واپس 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے جب پہنچے بستام، جیسے سامان رکھا، شکر کے سجدے ادا کیے، اور پھر سامان اپنا نئے سرے سے ترتیب دیا، اور پھر اپنے خادموں سے بولے اب چلو مدینے شریف۔
اب چلو، نام نہیں لینے کا دل کہتا ہے، ہاں مدینہ شریف بولو یار. آپ کوئی جانے لگے مدینہ نا تو صوفیہ کہتے ہیں 2-4 قدم چلے جایا کرو اس کے ساتھ. کوئی دیکھے تو آپ کو یوں ہی کہہ دے شاید یہ بھی مدینے جا رہا ہے. اگر اس کا یہ کہنا قبول ہو گیا تو شاید ہٹ جائے گا تو بھی مدینے جائے گا. ہاں کہتے ایک صاحب مدینہ شریف گئے تھے اور مدینہ شریف سے واپس آئے تو اپنے گھر کی زمین کو بیچ رہے تھے. کسی نے کہا زمین کیوں بیچتے ہو؟ دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. بولے اسے بیچ کے پھر مدینے جاؤ. بولے کیوں؟ بولے یار مدینے کی زمین سے اچھی یہ زمین نہیں ہے. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. یہ زمین کی اوقات کیا ہے. کوئی مدینے جانے لگے 10-20 قدم چلا کرو انشاءاللہ. اس کے پیروں کی تابانیاں بڑے کام کی ہیں. اور کہا کرو اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو. اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو. کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں. ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اس لیے چپ ہوں کہ دیکھوں کوئی اور ہے جو سبحان اللہ کہہ رہا. بہت بڑا شعر ہے. اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو. کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں. اپنے پیروں کی مٹی ہی سمجھ کے مجھے لیتے چلو. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی. جنت میں بھی اس شان سے جائے گا منور. بدامی شریف کہتے ہیں پاکستان چلے گئے، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. آئے ہائے. یہ حضور کا شعر ہے. حضور کو یاد کیا کرو، حضور سے ملنے کی تمنا کیا کرو انشاءاللہ. دل سے بولیں، دل سے حضور کے نام کا احترام کیا کرو. ہاں اللہ بڑی بلندیاں عطا فرمائے گا، بڑے بلندیاں بڑے مرتبے عطا فرمائے گا. نسلوں کو عاشق رسول بنائے گا انشاءاللہ. کہہ دو یہ بایزید بستامی ہے. بولے اب چلو مدینہ شریف. 2000 کلومیٹر سے آئے مکہ اور مکے سے 470 کلومیٹر پہ مدینہ نہیں گئے، یہیں سے واپس چلے گئے 2000 کلومیٹر. اب پہنچے تو بولے اب چلو واپس. کہاں؟ اونچی آواز آواز، مدینے چلو مدینے چلو. تو خادم نے کیا کہا؟ حضور پھر 2000 کلومیٹر؟ فرمایا ہاں پھر واپس. کہا وہیں گئے تھے وہیں ہو لیتے. وہاں سے تو مدینہ قریب تھا، وہیں گئے تھے وہیں ہو لیتے. وہاں سے تو مشکل سے 450 تھا، پھر چلے. تو کیا کہا؟ خدا کی قسم روتے ہوئے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، آواز بلند کریں گے. آپ رو کے بولے یار اگر وہیں سے چلا گیا ہوتا، مکے سے مدینہ چلا گیا ہوتا تو مجھ سے حضور پوچھتے بایزید کیسے آنا ہوا؟ تو مجھ کو کہنا پڑتا سرکار وہ حج کے لیے مکہ آیا تھا تو آپ کی بارگاہ میں آ گیا. تو حضور کہتے اچھا حج پہ آئے تھے اس لیے آئے ہو. اب پوچھیں گے حضور تو کہہ دوں گا صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اللہ اکبر اللہ. اوہو اگر حضور پوچھیں گے تو کہہ دوں گا صرف آپ سے ملنے کے لیے. سرکار کوئی اور مقصد نہیں ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نوست کدھر کی ہے؟ بس صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اے میرے آقا مدینے والے، صرف آپ کی محبت کی بھی یہی وہ محبت کی کرن تھی جو سرکار شیخ احمد سرہندی کے دل میں اللہ نے ڈال رکھی تھی. سمجھے آپ؟ وہ قوت ارادی بن گئی، وہ عشق رسول کی رمق کہ اکبر جیسا بادشاہ بھی ان کے آگے مندمل ہو گیا، دھومل ہو گیا، بجھ گیا. سمجھے آپ؟ سرکار بایزید بستامی یہ آپ کے اجداد میں ہوتے ہیں. یہ نام ایک تسلسل کے ساتھ ہے. سرکار بایزید بستامی کا، شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام. سبحان اللہ. ایک بات کہو تو بتا دوں، آخری بات، انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اور کبھی ایک بزرگ کی شخصیت پر تذکرہ ہو تو تھوڑا سا وقت ملتا رہتا ہے کہ نہیں، شکم سیر گفتگو نہیں ہو پاتی. لیکن اس کے لیے معذرت، وہ تبرکات تقسیم کرنے کے لیے حاجی صاحب ہیں، منگوا لے ماشاءاللہ. سبحان اللہ کہہ دو. جس بھائی نے نعرے لگائے تھے پھر سے لگائیں ماشاءاللہ. اللہ سلامت. رضی اللہ تعالیٰ. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. نمازوں کی پابندی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. معافی چاہتا ہوں، آخری عمر میں اعلیٰ حضرت سرکار کو چار لوگ اٹھاتے تھے تو آپ کھڑے ہونے پاتے تھے.
اور چاروں طرف سے لوگ آپ کو پکڑے ہوتے تھے. اذان کی آواز سن کے اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے نکل کر کے جب مسجد میں آتے تھے تب آپ نے باجماعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت نے. محبت سے کہہ دو یہ ہے مسلک اعلیٰ. بولو 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 یار. ایک دو باتیں ہی صحیح آپ کو ازبر رہیں گی نا انشاءاللہ. یہ سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے. آج ہم سے کہا جائے کہ آصف بھائی جلسہ ہے, معافی چاہتا ہوں, میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, تو نظر و نیاز کیا رہے گا, ٹکٹ کیسا ہوگا, معافی چاہتا ہوں. حضور شیخ احمد سرہند کے دد کریم بایزید بستامی سے اللہ نے کہا بایزید اپنوں کے درمیان بڑی تبلیغ کرتا ہے. یہ کیوں کہا تھا شیخ احمد سرہندی نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, کیوں کہا تھا؟ یہ ان کے جد کریم کا فیض تھا جو ان کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کر رہا, جو مجاہدانہ کردار ادا کرنے پر مجبور کر رہا تھا شیخ احمد سرہندی کو. سمجھے, یہ ان کے دادا جان کی دین تھی جو سرکار بایزید بستامی کے اندر موجود تھی. کیا تھی؟ اللہ نے کہا بایزید اپنوں کے درمیان بڑی تبلیغ ہو چکی ہے. بولے مولا کیا کروں؟ بولے تیرے خانقاہ تیرے گھر کے قریب میں عیسائیوں کا پادریوں کا چرچ خانہ ہے, چرچ ہے. ہاں, پوپ جہاں رہتے ہیں, پادری عیسائی مولوی عیسائی عالم رہتے ہیں, جا وہاں میرا دین پھیلا. اللہ اکبر. اللہ چاہتا تو 100 سال پہلے بھی پیدا کرتا شیخ احمد سرہندی کو, اور 200 سال کے بعد پیدا کرتا, نہ اکبر ہوتا نہ دین الہی ہوتا. لیکن رب نے پیدا کیا ایسے موقع پر جب ایک جھوٹا مذہب لانچ ہو رہا تھا, اکبر اور جودھا بائی کی اتصال کی کرن بن کر کے. اللہ اکبر. سرکار بایزید بستامی سے اللہ نے کیا کہا, وہی لوٹ کے ادھر آیا ہے لاڈلے بیٹے کے ہاں جسے شیخ احمد سرہندی کا. اللہ نے کہا یہ ہے عیسائیوں کا چرچ, جا کے وہاں میرا دین پھیلا. بولے میرے مولا وہاں تو اس لباس کی انٹری نہیں ہے, وہ کوٹ پینٹ ٹائی, کرسچن جو ان کا لباس ہے مذہبی, وہ میں تو اس لباس میں ہوں, یہ امامہ یہ داڑھی یہ ٹوپی کیا کیا. پینڈنگ میں رہے گا جملہ, آواز آئی, وہ جس ہولیے میں رہتے ہیں اسی ہولیے میں تم بھی آ جاؤ. بس آخری بات, وہ جس ہولیے میں اسی ہولیے میں تم بھی آ جاؤ. کیوں کہا؟ کر بھی لیا اللہ نے کہا تو عمل بھی کر لیا. کیوں؟ تاج الشریعہ نے کیا فرمایا, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں. حکم تھا رب کا, کر لیا. اب جب کر لیا تو چلے گئے 40,000 عیسائی بیٹھے ہوئے. 40,000 کتنے؟ 40,000 عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے درمیان ان کی تقریریں چل رہی ہیں, ان کے مذہب کے فروغ کی باتیں ہو رہی ہیں. سب سے آخر میں جو صدر تھا, پوپ جاتا پادری اول, اس کا نمبر آیا. مائک نہیں تھا, مثال کے طور پر جب بولنے کے لیے آیا نا, اس کا آخری میں نمبر آیا کہ صدر ہے, یہ بولے گا, اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. 40,000 عیسائیوں کی بھیڑ ہے اور سرکار بایزید بستامی اسی کی محفل میں بیٹھے ہوئے, انہی کے لبادے میں, انہی کے لباس بولیے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے وہ عیسائی پادری آیا نا, مائک تھا نہیں, مثال کے طور پر آیا مائک پر, جیسے اس نے گفتگو شروع کی نا, اس کی زبان لڑکھڑانے لگی, پسینے آنے لگے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی, کپ کپاہٹ طاری ہو گئی. تو خادم نے کہا بوس یہ کیا ہوا, کیا ہوا آپ پر ایسا لرزہ کیوں طاری ہے؟ دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. پادری نے کیا کہا, لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا. اللہ اللہ, لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کیسے پتا چلا؟ کہ یہ اس کے ایمان کی دھمک ہے جو مجھے سکوت اور جمود کے طور پر نہیں رہنے دیتی, اور یہ کپ کپاہٹ, یہ لرزہ, ریشہ طاری ہونا, یہ میری شناخت بن رہی ہے اسی کی دھمک کی وجہ سے. کہا یہ کیسے پتا چلے کہ اس میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے؟ کہا یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے. پہچان کیسے ہو؟ تو کہا یہیں پہ کھڑے ہو کے آواز دو, اس مجلس میں اگر کوئی محمدی ہو تو وہ کھڑا ہو جائے. بولے کھڑا ہو جائے گا؟ بولے تیرے کہنے سے کھڑا نہیں ہوگا. بولے پھر؟ بولے اسے یہ کہو اس محمدی کو محمد کی قسم, تو کھڑا ہو جائے گا. وہ یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. حضور کی بات آتی ہے تو یہاں وہ نہیں, یہاں پر وہ اپنا دل وار دیتا ہے, حضور کے نام پر اپنا دل وار دیتا ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں اونچی بولو. شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, معلوم ہے, وہ کسی نے کہا تمہارے کھیت کی ساری بکریاں جو ہے نا چر جاتی ہیں, تمہارے کھیت کے سب دھان کو نقصان پہنچاتی ہیں. آپ ایک مرتبہ رات میں آئے اور کپڑے ڈال کے بیٹھ گئے, تو دیکھوں گا آج کس کی بکریاں میرے کھیت میں آتی ہیں.
اور دیکھا تو ایک صاحب کی بکریاں تھیں، وہ ریوڑ آئی، وہ بکریوں کا ریوڑ اس میں ڈال کر کے کھیت میں وہ جا رہا تھا. آپ نے کہا اچھا یہی وہ ظالم ہے جو میرے کھیت کی فصلوں کو برباد کرتا ہے. فرمایا ٹھہر، آج تجھے پہچان لیا، دیکھ لیا تو کون ہے، ٹھہر. اور رک گیا. اور آپ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ کھیت کے کنارے پر بیٹھ کے اس وقت درود شریف پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد محمد محمد، اللہم صلی علی محمد محمد محمد. حضور پر درود پڑھ رہے تھے، مست مگن تھے. اور تب تک وہ بکریاں آ گئی، اور بکریاں جس نے اسے یوں ڈالا کھیت میں، آواز آئی تو آپ نے توجہ روک دی. دیکھا تو وہ چپ چاپ بکریوں کا ریوڑ کھیت میں ڈال کے جا رہا تھا. فرمایا ٹھہر، میں اس کھیت کا مالک کہیں بھاگ نہیں سکتا، میں اس کھیت کا مالک ہوں، بیٹھ. وہ رک گیا. جی حضور معافی ہو گئی، چاہتا ہوں غلطی ہو گئی، میں آپ کے کھیت کو نقصان پہنچاتا، حضور معافی چاہتا ہوں. آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ دل کہے تو بولنا. اس نے کہا میرے باپ نے میرا نام محمد رکھا ہے. اللہ. کھڑے ہو گئے، بولے یہ کھیت بھی تیرا ہے اور میں بھی تیرا. اب یہ کھیت کیا ہے؟ حضور کے نام پر پوری کائنات قربان کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. میرے امام نے کہا، سرکار بایزید بستامی، اس نے کہا کہو کہ محمدی کو محمد کی عظمت کی قسم. کھڑے ہو گئے سرکار بایزید بستامی، جیسے سنے کہ میرے نبی کا نام آ گیا ادب میں کھڑے ہو گئے. اور سارے پادریوں نے مارنا، وہ مارو مارو. فرمایا نہیں، اسے میرے پاس لے کے آؤ. اسٹیج پر لائے گئے بایزید بستامی. کہا نام کیا ہے؟ کہا نام تو تیفور ہے. باپ کا نام؟ بولے عیسیٰ. پیدائش؟ بولے ملک شام. بولے لیکن لوگ مجھے ابو بایزید کہتے ہیں، بستان میں رہتا ہوں. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولے اللہ نے کہا تو آیا ہوں. بولے اللہ نے کسی مسجد میں جانے کے لیے کہا ہوگا. کہا نہیں، میرے رب نے اسی مجلس میں، عیسائیوں کی مجلس میں آنے کے لیے کہا. بولے تمہیں پتا ہے کہ یہ تو مجلس تمہاری اپوزیشن کی ہے، یہاں تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا سنیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. بات نہیں ہے، بس رب نے کہا تو میں آ گیا. فرمایا آ گیا تو بہت اچھا ہوا. کچھ سوالوں کے جواب دے سکتے ہو بایزید؟ فرمایا بالکل دے سکتا ہوں، جتنے سوال کرو گے جواب دوں گا. اس نے آپ سے 40 سوال کیے. کتنے؟ شیخ احمد سرہندی کے جد کریم ہیں، سارے سوالوں کے جواب دیے، سارے سوالوں کے جواب دیے. جب سارے سوالوں کے جواب دیے مطمئن ہو گیا عیسائی پادری، تو آپ نے کیا کہا؟ میرا دل کہتا ہے ایک سوال میں بھی تم سے کر لوں. اسے کیا پتا تھا کہ میری بتی گل ہو جائے گی، میں مجھے پٹرا بنا دیں گے ایک سوال پر. ہاں تو اس نے کہا کریں، آپ سے میں نے 40 سوال کیے، ایک آپ بھی کر لو. آپ نے کہا جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی اور سوال کیجیے. آپ نے کہا نہ یہی سوال، چھوٹا سوال ہے، آسان سوال ہے. یہ تھوڑی میں نے پوچھا کہ زمین کا وزن کتنا ہے، آسمان کی لمبائی چوڑائی نہیں پوچھا. میں نے پوچھا جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ آپ جنت کا خواب دکھاتے رہتے ہیں عیسائیوں کو. اس نے کہا کوئی اور سوال کرو. کہا وہ سوال مشکل ہے، یہ آسان ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں کوئی اور سوال کرو. آپ نے کہا یہی سوال ہے. کہا اور کوئی سوال؟ کہا یہی سوال ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کے غلاموں سے، چیلے چپاڑی سے دونوں، میں نے ان کے 40 سوالوں کے جواب دیے، یہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیتے. بولے بوس دے دیجئے ورنہ بڑی بدنامی ہوگی. دے دیجئے، آپ تو ہمارے سب سے بڑے پادری اول ہیں، آپ سب سے بڑے پوپ ہیں، دے دے ورنہ یہ بایزید مسلمانوں میں جا کے کیا بولیں گے. فرمایا دے تو دوں لیکن تم لوگوں کو تکلیف بہت ہوگی. پادری نے کہا دے تو سکتا ہوں لیکن تمہیں تکلیف بہت ہوگی. وہی لہجہ تھا جو لہجہ شیخ احمد سرہندی کا اکبر کے دربار میں تھا. دے تو دوں لیکن تمہیں تکلیف بہت ہوگی. کہا کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ان کو جواب دیں، یہ مطمئن ہو کے جائیں ورنہ میرا دین ڈیمیج ہو جائے گا. تو اس نے کیا کہا، پوپ نے، پادری نے کیا کہا؟ سنیں، پوچھا انہوں نے کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ سنیں، جنت کی کنجی ہی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سنو میرے ماننے والوں، 40,000 کے لوگوں سنو، میں جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام بھی ہو رہا ہوں. جب حضور کے بیٹوں کا یہ عالم ہے، حضور کے غلاموں کا جب یہ عالم ہے، تو پھر حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے دنوں تک ان سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نے دنیا کا سفر کیا. یہ سوال میری ذہن کی قبر میں دفن ہونے والے تھے. آج بایزید بستامی نے ان سوالوں کے جواب دیے. جب بایزید کے پاس اتنا علم ہے تو مولا علی کے پاس کتنا علم ہوگا، مولا علی کے آقا کریم کے پاس کتنا علم ہوگا. اتنا سننا تھا جیسے اس نے کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا،
40,000 مجمع کھڑا ہو گیا. کہا حضور سنیں، اگر آپ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آج بایزید بستامی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جائے. ایک بڑی دنیا کو، ایک بڑے جہان کو کفر سے نکالا سرکار بایزید بستامی نے. انہی کی سنت مبارکہ سرکار شیخ احمد سرہندی نے ادا فرمائی تھی جب اکبر بادشاہ کے خود ساختہ مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی گئی تھی. معلوم ہے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے درویش سب بکے ہوئے تھے. معافی چاہتا ہوں، بڑی بڑی خانقاہوں کے بڑے بڑے شیوخ بک گئے تھے، لیکن شیخ احمد سرہندی اپنی جگہ پر اٹل تھے. فرمایا نہ، دین الہی کو میں نہیں قبول کروں گا. پورے ہندوستان میں لوگوں کی گردنیں ماری گئیں، کہو کہ دین الہی برحق ہے. نہیں کہا تو گردنیں مار دی گئیں، کہہ دیا تو پیسے ملنے لگے، بڑے بڑے بک گئے. لیکن شیخ احمد سرہندی کی کرامت یہ ہے کہ جب اکبر بادشاہ مرا تھا ہندوستان میں، تو جس کے ماننے والے پورے ہندوستان میں اعلان کرتے تھے کہ دین الہی کے ہم فالوور ہیں، اس کے مرنے کے بعد کل 17 لوگ اس کے دین الہی پر قائم تھے. بقیہ سب نے حضور کی غلامی اختیار کر لی تھی. یہ دین تھی شیخ احمد سرہندی کی. الحمدللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ ذرا سا نعرہ پھر سے لگائیں محبت سے. جواب دیں بھائی. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. سرکار شیخ احمد سرہندی کا فیض عرس کے موقع پر جاری وساری میں امام اہل سنت کا فیض جاری وساری ہے. اور ابھی لکھنؤ میں شامینہ سرکار کا عرس ہو رہا ہے، آپ سب کو مبارک ہو. اگلے ہفتے 10 دن کے اندر سرکار امین شریعت کا عرس ہوا، وہ مبارک ہو. میرا داتار کا عرس ہوا، وہ مبارک ہو. تاج الاولیاء کا عرس ہوا، وہ مبارک ہو. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس ہوا، وہ مبارک ہو. سبحان اللہ. آج پھر چھٹی شریف 26ویں آ گئی تاج الاولیاء سرکار کی، وہ مبارک ہو. اور پھر تقریباً 10 دن کے بعد خواجہ صاحب کی چھٹی آ جائے گی، وہ بھی مبارک ہو. ماشاء اللہ. دعا کرو اللہ بزرگوں کے احسانات کے سائے میں رکھے اور ان کے تذکرے سے ہمارے قلب کو مستنیر اور روشن فرمائے. آمین کہہ لیں. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. 100 200 سال 500 سال پہلے، 450 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے باپ دادا نے شیخ احمد سرہندی کو نہیں دیکھا، لیکن آج اللہ کے گھر میں لوگ باوضو بیٹھ کر کے ان کا ذکر سن رہے ہیں. یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. کسی نے بھی ایران کا سفر نہیں کیا، کوئی ایران نہیں گیا، بایزید بستامی کی قبر کیسی ہے کوئی دیکھا نہیں، لیکن آج باوضو بیٹھ کر کے احسن اور طیب طریقے سے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ تو عز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے. عزت نہیں ہو تو اور کیا ہے؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے زمروں میں داخل ہوں. پوری کوشش کریں اختلافات سے بچیں اور سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں. وعدہ کرو انشاءاللہ. کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اتنی گزارش آپ سے، اور آپ مجھ سے کہیں آصف بھائی آپ، میں آپ سے کہوں بھائی جان آپ، دونوں مل کر کے دعا کریں اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو. آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش.